فصل في أصناف إعراب الفعل وهي 4: الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة ويختص بالمفرد الصحيح غیر المخاطبة. بھئی یہ مفرد نہیں ہونا چاہیے، یہ لفظ مجرد ہونا چاہیے. بھئی کیا ہونا چاہیے؟ مجرد ہونا چاہیے، کیونکہ پہلی قسم کا اعراب بتلا رہے ہیں اور بتلایا یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ مفرد صحیح کے ساتھ. بھئی تو کون کون سے صیغے تھے یہ؟ یضربو، تضربو، تضربو، اضربو اور نضرب. اب باقی تو مفرد کے ہیں، لیکن نضربو یہ تو مفرد کا نہیں. بھئی یہ تو مفرد کا نہیں، یہ تو متکلم علی غیر کا صیغہ ہے. بھئی تو اس کو مجرد لفظ ہونا چاہیے. بھئی مجرد یعنی خالی ہو. کس سے خالی ہو؟ ضمیر بارز سے خالی ہو. جو کس سے خالی ہو؟ ضمیر بارز سے خالی ہو. ضمیر بارز سے خالی ہو. اب بات صحیح ہو گئی مولانا کہ وہ تمام صیغے مضارع کے جو صحیح کے ہیں اور پھر غیر المخاطبہ کی قید لگانے کی ضرورت بھی نہیں. مولانا پھر غیر المخاطبہ کی قید لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مولانا، کیونکہ مخاطبہ کے صیغے میں بھی کیا آتی ہے؟ تھا ضمیر بارز ہوتی ہے. تو چنانچہ صاحب قافیہ کی عبارت بہترین ہے. انہوں نے صحیح مجرد ذکر کیا ہے، اور کہ صحیح ہو اور مجرد ہو، یعنی ضمیر بارز جس کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو. اب سارے آ گئے. یضربو کے ساتھ بھی ضمیر بارز نہیں، تضربو واحد مؤنث کے ساتھ غائبہ کے ساتھ بھی ضمیر بارز نہیں، اور واحد مذکر حاضر کے ساتھ بھی ضمیر بارز نہیں، اور واحد متکلم اور جمع متکلم کے ساتھ بھی ضمیر بارز نہیں ہے. جی تو مجرد کا لفظ ہونا چاہیے یہاں. تو مولانا کل ہم نے فعل کے اعراب کی قسمیں پر اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع 4 قسم پر انہوں نے بتلایا. پہلی قسم کیا ہے؟ جو صحیح ہو یعنی ناقص نہ ہو مولانا، اور مجرد ہو کس سے؟ ضمیر بارز سے. ان کا اعراب کیا تھا مولانا؟ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، اور حالت جزمی میں سکون کے ساتھ. اور دوسری قسم وہ تھی جس کے آخر میں نون اعرابی آتا تھا، اور اس کا اعراب حالت رفعی میں اثبات نون، حالت نصبی جزمی میں حذف نون کے ساتھ. اور تیسری قسم تھی ناقص یائی اور ناقص واوی، اور اس کا اعراب کیا تھا؟ حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ، اور حالت جزمی میں حذف لام کے ساتھ. اور چوتھی قسم تھی ناقص الفی. بھئی اس کا کیا بتلایا تھا کہ حالت رفعی میں تقدیر ضمہ، اور حالت نصبی میں تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور حالت جزمی میں حذف لام کے ساتھ ہوگا مولانا. اس کے بعد عوامل بتلائے تھے کہ ان میں عامل کون ہے حالت جب یہ رفعی میں، حالت نصبی میں، حالت جزمی میں. بتلایا تھا کہ مرفوع جو ہوتا ہے اس کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے، اور وہ اس کا خالی ہونا ہے کس سے؟ عوامل لفظیہ سے، یا یوں کہیں کس سے؟ ناصب اور جازم سے اس کا خالی ہونا ہے. اور منصوب بتلایا تھا نصب دینے والے عامل جو ہیں فعل مضارع کو 5 ہیں: ان، ولن، وقع، واذن اور ان مقدرہ. ان مقدرہ. اور بتلایا تھا ان مقدرہ کتنی چیزوں کے بعد مقدر ہوگا؟ 7 چیزوں کے بعد. اول حتی کے بعد، ثانی لام کی، ثالث لام جہد. لام جہد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جو کانا منفی کے بعد نفی کی تاکید کے لیے آئے، اور کانا بھی کیا ہونا چاہیے؟ لفظاً یا معناً ماضی ہونا چاہیے بھائی. اور چوتھی جگہ
وہ فا جو کتنی چیزوں کے جواب میں آئے؟ 6 چیزوں کے جواب میں. اور وہ 6 چیزیں کون سی تھیں؟ اول امر، ثانی نہیں، ثالث رابع، استفہام، خامس سادس اور اسی طرح 5ویں جگہ کون سی تھی؟ وہ جو کتنی انہی 6 چیزوں کے جواب میں آئے. اور 6ٹھی جگہ وہ جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو مولانا. اور یہ 2 معنی کیوں کیے الا ان یا الا ان؟ کیونکہ 2 گروہ ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ الا ان کے معنی میں ہوتا ہے یہ او، اور بعض کیا کہتے ہیں الا ان. تو دراصل یہ الا کے معنی میں ہے، دراصل یہ الا کے معنی میں ہے. اور اس کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے. یہ معنی نہیں کہ الا ان کے معنی میں ہے اور پھر ان بھی مقدر ہے. اگر الا ان کے معنی میں ہو تو پھر تو ان مقدر نکالنے کی الگ ضرورت نہیں، ورنہ تو تکرار ان آئے لازم آئے گا. بھئی 7ویں جگہ کون سی تھی؟ واو عطف، جبکہ اس کا عطف فعل مضارع کے کس پر ہو رہا ہو؟ اسم صریح پر. کس پر؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا اسم 2 قسم پر ہے مولانا، ایک اسم صریح، ایک اسم تعویلی. اسم تعویلی جیسے ان یضربا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ اسم تعویلی ہے، کیونکہ ان اس کو کس معنی میں کر دے گا؟ مصدر کے معنی میں کر دے گا، اور مصدر اسم ہوتا ہے، تو یہ اسم ہے لیکن تعویلن ہے. اور ایک اسم صریح ہے کہ ضربن یا مصدر آئے یا کوئی اسم آئے. تو جب فعل مضارع کا عطف ہو اسم صریح پر تو واو کے ساتھ، تو اس واو کے بعد بھی کیا مقدر ہوگا؟ ان مقدر ہوگا. اور 2 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ان کا ظاہر کرنا بھی جائز، ایک لام کیا کے بعد اور دوسرا اس واو کے بعد، واو عطف کے بعد. اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ان مقدرہ کا اظہار واجب ہے، اس کو عبارت میں ذکر کرنا ضروری. اور وہ کون سی؟ لام کیا کس پر داخل ہو جائے؟ لائے نفی پر جب داخل ہو جائے تو 2 لام جمع ہو جائیں گے، جو جمع ہونا پسندیدہ نہیں، لہذا درمیان میں کیا لیں گے؟ ان جو مقدر تھا اس کو ظاہر کر دیں گے اللہ، اور اس کا رسم الخط بھی خاص ہوگا، ملا کر لکھیں گے. بھائی اس کے بعد بتلایا تھا کہ علم کے مادے کے بعد یا علم جیسے جو یقین والے افعال ہیں ان کے بعد جو ان آئے وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، اور وہ ان ناصبہ نہیں ہوتا. وجہ یہ مولانا کہ یہ علم اور یہ افعال یقین پہ دلالت کرتے ہیں، تو اسی طرح ان بھی کس پہ دلالت کرتا ہے؟ یقین پر دلالت کرتا ہے، تو وہ ان کے مناسب ہے. حالانکہ ان ناصبہ جو ہے وہ تو امید اور رجا پر دلالت کرتا ہے، اور امید اور یقین یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یا امید ہوگی یا یقین. اور وہ ان جو زن کے بعد آئے یا زن جیسے افعال کے بعد آئے اس میں دونوں وجہیں پڑھنا. آپ چاہیں تو اس کو ان ناصبہ بنا لیں، وہ اگلے فعل مضارع کو نصب دے دے گا، اور آپ چاہیں تو اس کو ان مخففہ من المثقلہ بنا. اس کے بعد بتلایا تھا جزم دینے والے عامل کون سے ہیں بھائی؟ لم، لما، لام امر، لا نہیں، اور کلمے مجازات گنوائے تھے. اور انہوں نے بتلایا تھا ان بھی آیا، اور ایک ان تو لفظوں میں آئے گا اور اسی طرح ایک ان مقدر ہوگا. کلمے مجازات یہ تھے مولانا ان، مہما، ازما، حیثما، اینا، متا، ما، من، ایون، اینا اور ان مقدر. اس کے بعد بتلایا تھا کہ لم بھی فعل مضارع کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی کے معنی میں. اور لما بھی کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی کے معنی میں. لیکن فرق یہ ہے مولانا کہ لما کے اندر ما قبل میں دوام ہوگا اور ما بعد میں امید ہوگی، ما بعد میں امید ہوگی. نیز یہ فرق ہے کہ لما کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز، لیکن لم کے بعد فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد بتلایا تھا کہ کلمے مجازات جو ہیں 2 یہ چاہے اسم ہو یا حرف ہو، یہ 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں بھائی، اور یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ جملہ اولا سبب ہے کس کا؟ جملہ ثانیہ کا. اور اولا کو شرط کہتے ہیں اور ثانیہ کو جزا کہتے ہیں. اور پھر بتلایا تھا کہ یہ شرط جزا کو کب جزم، ان میں جب فعل مضارع ہے تو حرف شرط اس میں شرط جو ہے وہ کب جزم دے گا بھائی؟ بتلایا تھا کہ اگر شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں تو پھر تو عمل نہیں، اور اگر دونوں مضارع ہوں تو دونوں کو کیا دے گا؟ جزم دے گا. اور اگر صرف شرط مضارع ہو تو بھی جزم دے گا. اور اگر صرف جزا مضارع ہو تو دونوں صورتیں جائز ہیں مولانا، جزم دینا بھی اور جزم. لیکن اکثر کیا ہے؟ جزم دیا جائے گا، اکثر جزم دیا جاتا ہے. جی
ترکیب آپ کو یاد ہے یا ترکیب بھول گئے مولانا؟ کچھ ترکیب بھی ساتھ ساتھ کر لیں. ان ضربتا ضربتو ترکیب کریں مولانا. کیا کریں گے؟ ان حرف شرط، ضربہ فعل، تا ضمیر مرفوع، محلن اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. ضربتو ضربہ فعل، تو ضمیر مرفوع محلن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، جملہ خبریہ ہوا. یہ کیا ہوا؟ جملہ خبر. یاد رکھو مولانا یہ شرط جزا میں کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہے یا جملہ شرطیہ انشائیہ ہے؟ جملہ شرطیہ انشائیہ ہے یا جملہ شرطیہ خبریہ ہے؟ تو جزا کو دیکھنا ہمیشہ مولانا. اگر جزا جملہ خبریہ ہو تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوگا، اور اگر جزا انشاء ہو مولانا تو یہ جملہ شرطیہ انشائیہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو اس کے مطابق آپ ترکیب کرنا بھائی. اور ترکیب کیجئے مولانا. ان تضربنی اضرب کا، ان تضربنی اضرب کا. جی ان حرف شرط، تضرب فعل مضارع مجزوم، انت ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن فاعل، نون وقایا کا، یا ضمیر اعراب بتلاؤ بھائی. منصوب محلن مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اضرب کا، اضرب کا، اضرب فعل مضارع مجزوم، انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن فاعل، کاف ضمیر منصوب محلن مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ خبریہ ہوا، جملہ شرطیہ خبریہ ہوا. خبر دے رہا ہے نا. اگر میری پٹائی کرو گے میں بھی کیا کروں گا؟ آپ کی پٹائی کروں گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی اور بناؤ مولانا. ان ضربتنی فجزاک اللہ خیر الجزاء. جی ان حرف شرط، ضربہ فعل، تا ضمیر مرفوع محلن فاعل، نون وقایا، یا ضمیر منصوب محلن مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، فا جزائیہ، جزاک اللہ، جزا فعل ماضی، کاف ضمیر منصوب محلن مفعول، لفظ اللہ مرفوع لفظاً فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظاً اور انشائیہ ہوا مانن. جزا ہوئی. کیا ہوئی؟ جزا ہوئی. شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ انشائیہ ہوا، جملہ شرطیہ، یہ یوں کہو جملہ شرطیہ خبریہ ہوا لفظاً اور انشائیہ ہوا مانن بھائی. کیونکہ جزاک اللہ مولانا خبر دے رہا ہے یا دعا دے رہا ہے؟ دعا دے رہا ہے. اور دعا کیا خبر کی قبیل سے ہے یا انشاء کی قبیل سے ہے؟ انشاء کی قبیل سے ہے. دعا دینے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں. بہرحال بس یہ یاد رکھیں کہ جو جزا پر سارا دار و مدار ہے. اگر جزا خبر ہے تو جملہ خبریہ بن جائے گا، اور اگر جزا انشاء ہے تو جملہ انشائیہ بن جائے گا. اس کے بعد بتلایا تھا کہ جزا پر فا داخل ہوتی ہے. میں نے بتلایا تھا کہ فا کے داخل کرنے فا دراصل داخل کی جاتی ہے ربط دینے کے لیے. اگر ربط پہلے آ چکا ہو تو پھر فا کے ذریعے ربط دینے کی ضرورت نہیں. اور کیسے پتہ چلے گا ربط پہلے آیا یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ حرف شرط نے جزا کے معنی کو ماضی سے، جزا کے
معنی کو تبدیل کیا ہے یا تبدیل نہیں. اگر اس کے معنی کو تبدیل کیا ہے تو پھر اس صورت میں ربط، اگر تبدیل کر دیا ہے تو ربط آ چکا ہے، اب فا لانے کی ضرورت، اور اگر تبدیل نہیں کیا تو ربط نہیں آیا. اب ربط کے لیے کس کو لے آؤ؟ فا لے آؤ. اب آپ مجھے بتائیے، ان ضربتنی قد ضربتک، ربط اب فا لے کر آئیں گے. اس لیے میں نے بتایا تھا کہ قد کس لیے آتا ہے؟ ماضی کی تحقیق کے لیے آتا ہے. تو قد نے آ کر ماضی کے معنی کو پکا کر دیا. اب ان اس کو مستقبل کے معنی میں کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، تو کوئی تبدیلی نہیں آئی جزا کے معنی میں، اور جب تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا، اور ربط نہیں آیا تو ہمیں ربط چاہیے، اور پھر ربط کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ فا لے کر آئیں گے. بھائی سمجھ میں ہے؟ تو چاہے جملہ اسمیہ ہو پھر بھی فا لانا واجب، جملہ انشائیہ ہو مولانا جزا پھر بھی فا کا لانا واجب، چاہے امر ہو چاہے نہیں ہو. اور اگر فعل مضارع ہو مولانا، پھر فعل مضارع مثبت ہو یا منفی بلا ہو لا کے ساتھ تو پھر مولانا فا کا لانا بھی جائز اور فا کا نہ لانا بھی جائز ہے. اس لیے کہ دیکھا جائے تبدیلی آ چکی ہے. کس طرح کے پہلے حال اور استقبال دونوں معنی تھے، لیکن اب کون سا ہوا؟ صرف استقبال کا. اور دیکھا جائے تو تبدیلی نہیں بھی آئی، کیونکہ استقبال کا معنی تو پہلے سے ہی مضارع کے اندر موجود تھا. تو دونوں جہتوں کی رعایت کے، اور فا لانا بھی جائز نہ لانا بھی جائز. اور کبھی کبھار بتلایا تھا فا کی جگہ پہ اذا مفاجاتیہ بھی آ جاتا ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے مولانا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اس کے بعد بتلایا تھا ان مقدر ہوگا 6 چیزوں کے بعد. وہی 6 چیزیں کون کون سی؟ امر، نہی، نفی، استفہام، تمنی اور عرض. بھائی ان کے بعد، اور تو اس کی وجہ سے ان کا ما بعد فعل کیا آئے گا؟ مجزوم ہوگا. تعلم، تنجو، یہ کیا ہے مولانا؟ مجزوم ہے. لا تکذب یکن خیرا لکا، یہ یکن کیا ہے مولانا؟ مجزوم ہے. حل تزورنا نکرم کا، دیکھا استفہام کے بعد نکر فعل مضارع آیا تو یہ کیا ہوا؟ مجزوم ہوا. بھائی دیکھو بھائی انہی 6 چیزوں کے بعد اگر فا یا واو آئے تو ان ان کے اس کے بعد مقدر ہوگا، اور ما بعد فعل کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اور اگر فا یا واو نہ آئے اور مضارع آئے تو وہ مضارع مجزوم ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ دراصل جزا ہوگا، اور وہاں پر ان اور شرط کیا ہوں گے؟ مقدر ہوں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو امر نہیں استفہام وغیرہ کے بعد اگر فعل مضارع آئے گا تو فعل مضارع مجزوم ہوگا. اور مجزوم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کیا بن رہا ہے؟ جزا بن رہا ہے، اور وہاں پر ان بھی مقدر ہے اور شرط بھی مقدر ہے، اور ان شرط کو جزم دیتا ہے اور جزا کو بھی جزم دیتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہے مولانا کہ جبکہ اول سبب بن رہا ہو کس کے لیے؟ ثانی کے لیے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر جزم دینا بھی، ان کو مقدر نکالنا بھی جائز نہیں ہے. والثالث الامر وهو صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بأن تحذف من المضارع حرف المضارعة ثم تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا زدت همزة الوصل مضمومة. امر مولانا تیسرے فعل ماضی کی بحث بھی پوری ہوئی، مضارع کی بحث بھی پوری ہوئی، اور اب امر آیا بھائی. وہ صیغۃ، وہ ایسا صیغہ ہے یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب، جس کے ذریعے فعل طلب کیا جائے فاعل مخاطب سے. اضرب مولانا، اس کیا معنی اضرب کا؟ تو مار، یعنی مخاطب سے میں نے ایک فعل کو طلب کیا. کل کیا معنی؟ تم کھاؤ. تو یہ مخاطب سے میں نے فعل کو طلب کیا. بِأَن تَحْذِفَ مِنَ الْمُضَارِعِ حَرْفَ الْمُضَارَعَةِ، ای طور مولانا کہ آپ حذف کر لیتے ہیں مضارع سے کس کو؟ حرف امر کا کیا طریقہ ہے مولانا؟ امر کیسے بناتے ہیں؟ علامت مضارع حذف کرو، اس کے بعد جی
آخر میں جزم دے دو اور ہاں تو پہلے شروع کی پہلے بات پوری کر لو. شروع سے حرف مضارع حذف کریں گے, اس کے بعد ما بعد کو دیکھیں, اگر وہ متحرک ہے تو کوئی شروع میں کچھ لانے کی ضرورت نہیں, اور اگر وہ ساکن ہے تو شروع میں کیا لے آؤ, حمزہ وصل لے آؤ, اور حمزہ وصل مضموم لائیں گے اگر عین کلمہ یعنی ثالث کیا ہو, مضموم ہو, اور اگر ثالث مفتوح یا مکسور ہو تو حمزہ وصل کون سا لائیں گے, مکسور لائیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو مولانا جب تیسرا حرف یعنی عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصل بھی کون سا لاتے ہیں, مضموم لاتے ہیں. بھئی کیوں مضموم لاتے ہیں؟ بھئی یاد رکھو حمزہ وصل میں اصل ہے اس کو مکسور ہونا چاہیے. جہاں بھی آپ حمزہ وصل لاتے ہیں کون سا لاتے ہیں؟ تو یہاں کیوں مضموم لے کر آئے؟ کہتے ہیں بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم شروع میں لے آئیں حمزہ وصل مکسور اور ما بعد تیسرا حرف کیا ہے, مضموم, تو لازم آئے گا خروج من الکسرہ الی الضمہ. کسرہ سے کس کی طرف خروج لازم آئے گا, ضمہ کی طرف, اور کسرہ کے بعد فوراً ضمہ کی طرف جانا, اور ضمہ کا پڑھنا بڑا ثقیل ہے, بڑا ثقیل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو سمجھ میں آیا. اسی طرح ضمہ سے کسرہ کی طرف آنا بھی بڑا قلیل ہے, بڑا ثقیل ہے. اسی لیے اس وزن پر, فعل وزن پر عربی میں بہت کم الفاظ آئے ہیں. 1 2 یا 3 لفظ آئے ہیں پورے عربی کے اندر. دو ال آیا, ضمہ سے کس کی طرف گئے ہیں, کسرہ کی. لیکن ضمہ سے کسرہ کی طرف اوپر سے نیچے تو آنا یہ ثقیل تو تھا, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ تو کسرہ سے کس کی طرف جا رہے ہیں, ضمہ. یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ثقیل ہے, اس سے بھی بڑھ کر ثقیل ہے. اس پر آپ کو کہیں گے بھئی کہ کسرہ کے بعد فوراً ضمہ تو نہیں آ رہا, درمیان میں تو ساکن بھی ہے. انصر ہے, اگر ہم انصر کہہ دیں تو ہم کسرہ کے بعد فوراً ضمہ تو نہیں آ رہا, بلکہ درمیان میں کیا آ رہا ہے, نون ساکن آ رہا ہے, تو فاصلہ آ گیا. کہتے ہیں بھئی ساکن بمنزلہ مردے کے ہے, ساکن بمنزلہ مردے کے ہے, اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ کل عدم ہے, گویا ہے ہی نہیں. تو لہذا اس وجہ سے ضمات پڑھتے ہیں بھئی. اچھا, اور اگر عین کلمہ یعنی ثالث کیا ہو, مفتوح ہو یا مکسور ہو تو حمزہ وصل کیسا لاتے ہیں, مکسور لاتے ہیں. بیان تحذف من المضارع حرف المضارعاتی کہ آپ حذف کر لیتے ہیں فعل مضارع سے حرف مضارع کو, ثم تنظر فإن كان ما بعد حرف المضارعات ساکنا, پھر حرف مضارع کے بعد ساکن تھا, کما بعد ساکن تھا, زدت حمزۃ الوصل, تو آپ بڑھا دیں گے شروع میں حمزہ وصل کو, مضمومتاً, اس حال میں کہ وہ کیا ہوگا, مضموم. کب, ان ضم ثالثہ, اگر ثالث یعنی عین کلمہ کیا ہے, مضموم ہے. نحو انصر, نحو انصر, ومکسورتاً, اور حمزہ وصل اس حال لائیں گے, اس حال میں کہ مکسور ہوگا. ان انفتح او انکسر, اگر ثالث کیا ہو, مفتوح ہو یا مکسور ہو. کا اعلم, دیکھو ثالث عین لام کلمہ مفتوح ہے, لام. وَإِذْرِبْ, دیکھو را کیا ہے, مکسور ہے. وَإِسْتَخْرِجْ, تو لام کلمہ دیکھیں گے مولانا, اگر وہ مضموم ہے تو حمزہ وصل شروع میں مضموم لائیں گے, اگر وہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو کیا لے کر آئیں گے, حمزہ وصل بھی مکسور لے کر آئیں گے, جیسے استخرج. وَإِنْ كَانَ مُتَحَرِّكًا, اور اگر حمزہ اگر ما بعد حرف مضارع کو حذف کرنے کے بعد ما بعد کیا تھا, متحرک تھا, فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْحَمْزَةِ, تو پھر کوئی حاجت نہیں ہے حمزہ کی مولانا, پھر حمزہ لانے کی ضرورت نہیں. جیسے عید اصل میں کس سے بنا ہے, بعدہ یا عید سے بھئی, پھر کیا کیا مولانا, علامت مضارع حذف کی تو عید رہ گیا بھئی, تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں کیونکہ عین متحرک ہے. وحاسب, حاسب یحاسب, یحاسب سے کیا کیا مولانا, علامت مضارع کو حذف کیا بھئی, تو ہاں متحرک تھی تو اسی طرح رکھا اور آخر سے جزم دے دیا.
والامر من باب الافعال من القسم ثانی، اور باب افعال سے جو امر آتا ہے وہ قسم ثانی سے ہے. بھئی دو قسمیں پڑھی نا، ایک وہ قسم کہ جس میں حرف مضارع کو حذف، علامت مضارع حذف کریں تو ما بعد کیا ہوگا؟ ساکن اول. ثانی قسم کیا تھی کہ ما بعد کیا ہوگا؟ متحرک. تو کہتے ہیں یہ باب افعال کا امر یہ کس قسم میں سے ہے؟ ثانی، کہ یہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد ما بعد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یکرمو یا کو حذف کیا تو وہ جو حمزہ یہاں حذف ہوا تھا وہ واپس آیا تو کیا رہ گیا؟ اکرمو رہ گیا. تو اب مولانا حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں. وَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى عَلَامَةِ الْجَزْمِ، اور امر مبنی ہوتا ہے علامت جزم پر. كَإِذْرِبْ، یہ کون سی قسم ہے مولانا؟ جی پہلی قسم تھی بھائی. وہ اغزو، یہ کیا ہے بھائی؟ جی اغزو تیسری قسم بھائی. یہاں سے کیا گرا ہے؟ واو گرا ہے. ارمی، یہاں سے کیا گری ہے؟ یا. اسع، یہاں سے کیا گرا؟ ازربا، ازربو، ازربی، یہ کون سی قسم ہے؟ یہ دوسری قسم. سمجھ میں ہے؟ تو ازرب مولانا وہ پہلی قسم ہے جس کے اندر بھائی جزم کس کے ساتھ آیا کرتا تھا؟ سکون کے ساتھ. اغزو اور ارمی یہ کون سی قسم ہے؟ تیسری قسم ہے، ناقص واوی اور ناقص ہے، اور ان میں جزم کس کے ساتھ آتا تھا؟ حذف لام. اسع یہ چوتھی قسم تھی اعراب والی مولانا، جس میں کیا آیا کرتا تھا؟ جس کے آخر میں الف تھا تو اس میں حذف لام کے ساتھ جزم آتا تھا. اور ازربا، ازربو، ازربی یہ وہ صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی تھا، ان کا جزم کس کے ساتھ آتا تھا؟ حذف نون کے ساتھ. اسی لیے کہا وہ مبنی، یہ امر مبنی ہے لیکن علی علامت الجزم، کس پر؟ علامت جزم پر. فصل فعل ما لم يسمى فاعله، فعل ما لم، ایسا فعل مولانا فعل ما، فعل اس مفعول کا لم يسمى فاعله جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو. وہ فعل حذف، فعل مجہول کی بات کر رہے ہیں. وہ فعل حذف فاعله، وہ فعل ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو. وَأُقِيمَ الْمَفْعُولُ مَقَامَهُ، اور مفعول کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہو. وَيُخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّ، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ مولانا؟ فعل مجہول کس سے آئے گا ہمیشہ؟ فعل متعدی سے. اس لیے کہ آپ نے فاعل کو حذف کر کے مفعول کو کیا بنانا ہے؟ نائب فاعل. اور مفعول ہوگا تو نائب فاعل بنائیں گے بھائی اس کو، اگر مفعول ہی نہیں تو پھر تو نائب فاعل. سمجھ میں آئے؟ تو چاہے اس کا مفعول بلا واسطہ آئے جیسے ضربت زیدن، ضربت، یا اس کا مفعول بواسطہ حرف جر کے آئے مررت بزیدن. یاد رکھو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ جب فعل سے متعلق ہوتا ہے تو یہ بھی دراصل فعل کا مفعول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مررت بزیدن. لیکن مررت فعل چونکہ براہ راست مفعول میں عمل نہیں کرتا تو ہم با کے واسطے سے اس کو لے آئے. مررت زیدن تو ہم کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ مررت کیا کرتا ہے؟ مفعول کو نصب نہیں دیتا، اور یہاں مفعول تو چاہیے تو پھر وہ مفعول کس کے واسطے سے لے آئے؟ با کے واسطے سے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی غیر صریح. ایک ہوتا ہے مفعول بھی صریح جس کو وہ نصب دیتا ہے ضربت زیدن، یہ مفعول بھی صریح ہے. اور ایک حرف جر کے واسطے سے جو فعل کے ساتھ ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول بھی غیر صریح کہتے ہیں. تو متعدی چاہے بغیر حرف جر کے ہو چاہے بواسطہ حرف جر کے ہو. وَعَلَامَتُهُ فِي الْمَاضِي أَن يَكُونَ أَوَّلُهُ مَضْمُومًا فقط، اور علامت مضارع ماضی کے اندر مولانا فعل مجہول کی یہ ہے کہ اس کا اول مضموم ہوگا. بھئی تین قسم کے باب ہیں، تین قسم کے ماضی ہے بھئی. تین قسم کے
ایک وہ ماضی جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے، استخرجا، اس سے فعل مجہول کیسے بنائیں گے یہ بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک وہ فعل ماضی ہے جس کے شروع میں تا آتی ہے، تزاربا، اس سے فعل مجہول کیسے بنائیں گے؟ تفعل، اس سے فعل مجہول کیسے بنائیں گے؟ دوسری قسم۔ تیسری وہ جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل آئے اور نہ تا آئے۔ کتنی قسم پر ہوئی؟ ایک وہ جس کے شروع میں حمزہ ہے، دوسری وہ جس کے شروع میں تا ہے، تیسری وہ جس کے شروع میں جی بھائی وہ جس کے شروع میں نہ تا آ رہی ہے نہ حمزہ وصل آ رہی ہے، اس کے پہلے کلمے کو ضمہ دے دو اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دے دو، فعل مجہول بن جائے گا۔ ضربا، اول کو کیا دے دو؟ ضمہ، آخر سے ما قبل کو کیا دے دو؟ کسرہ، کیا بن جائے گا؟ ضربا۔ سمجھ میں آیا؟ قاتل، اس سے بناؤ ذرا بھائی، شروع کو کیا دے دو؟ ضمہ، اور اس کی وجہ سے الف کس سے بدل گیا؟ واو سے، اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دو؟ کسرہ، اگر کسرہ نہ ہو تو یہاں کسرہ دیا، کیا بن گیا؟ قتل۔ اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور اگر شروع میں حمزہ وصل آ رہا ہے، اگر شروع میں تا آ رہی ہے، پھر اول کو بھی ضمہ دو، ثانی کو بھی ضمہ دو، اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دو۔ تزاربا، اول کو بھی ضمہ دو، تا کو، تا کے ساتھ والے کو بھی ضمہ دو، تزو، اور الف کو کس سے بدل دو؟ واو سے، اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دو؟ تزوربا۔ تفعل، جی کیا کریں گے؟ تا کو بھی، فا کو بھی، اور آخر سے ما قبل کیا دے دو؟ کیا بن جائے گا؟ تو فعل۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور تیسرا وہ ہے جس کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ وصل آئے، اس میں پہلے کو ضمہ دے دو، یعنی حمزہ وصل کو کیا دے دو؟ اور ثانی کو نہیں، ثالث کو، اس کو بھی ضمہ دے دو۔ ثانی تو ساکن تھا نا، حمزہ وصل اسی لیے، اور ثالث کو بھی کیا دے دو؟ اور آخر سے ما قبل کسرہ دے دو۔ استخرجا، اول کو کیا دے دو؟ ثالث کون ہے؟ تا، اس کو بھی کیا دے دو؟ تو کیا بن جائے گا؟ آخر استخرجا، آخر سے ما قبل کسرہ دی۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ وَعَلَامَتُهُ فِي الْمَاضِي، اور علامت اس کی ماضی میں یہ ہے أَن يَكُونَ أَوَّلُهُ مَضْمُومًا فقط، کہ صرف اس کا اول مضموم ہوگا، اور وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ مَكْسُورًا، اور آخر سے ما قبل مکسور ہوگا۔ فِي الْأَبْوَابِ الَّتِي، ان ابواب کے اندر لَيْسَتْ فِي أَوَائِلِهَا حَمْزَةُ وَصْلٍ، ان کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو، وَلَا تَاءٌ زَائِدَةٌ، اور نہ ہی تاء زائدہ ہو، نحو ضُرِبَ وَدُحْرِجَ وَأُكْرِمَ۔ جی یہ تو ایک قسم تھی۔ دوسری وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَانِيهِ مَضْمُومًا، اول اور ثانی دونوں مضموم ہوں گے، وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ كَذَلِكَ، اور آخر سے ما قبل اسی طرح ہوگا، یعنی مکسور ہوگا۔ یہ کس میں ہوگا بھائی؟ کہتے ہیں فی ما فی اولہ تاء زائدۃ، جن کے شروع میں کیا رہی ہوتا ہے؟ جیسے تفضل وتضرب۔ وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مَضْمُومًا، اور تیسری صورت جو تھی مولانا کہ اول کو بھی کیا دے دو؟ اول اور ثالث دونوں کیا ہوں؟ مضموم ہوں گے، اور آخر سے ما قبل اسی طرح ہوگا، یعنی کہ وہ مکسور ہوگا۔ فی ما، ان افعال کے اندر، فی اولہ حمزۃ وصل، جن کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، جیسے استخرجا، اقتدر، دیکھا حمزہ وصلی کو بھی ضمہ دیا، تا کو بھی ضمہ دیا، اور آخر سے ما قبل کو کیا دیا؟ کسرہ، اقتدر۔ والحمزۃ تتبع المضموم ان لم تدرج، اور حمزہ تابع ہوگی مضموم کے، حمزہ کیا ہوگی؟ تابع ہوگی مضموم کے، ان صورتوں میں بھائی، مضموم کے بھائی ہم نے ثالث کو ضمہ دیا تو حمزہ وصل کو بھی کیا دے دیا؟ ضمہ دے دیا۔ کیا دے دیا؟ استخرجا، تا کو ضمہ دیا ہے تو ساتھ حمزہ کو بھی
کیوں دیا ضمہ؟ اس لیے کہ ورنہ تو خروج من الکسرہ الی ضمہ اگر اس تخرج کر دیں تو پھر کیا لازم آئے گا؟ خروج من الکسرہ الی ضمہ، اور وہ بڑا ثقیل ہے. تو جب تا کو ضمہ دیا تھا تو ساتھ ساتھ ہم نے حمزہ کو بھی، یہی بات کر رہے ہیں، والحمزہ تتبع المضموم، اور حمزہ تابع ہوگی مضموم کے، ان لم تدرج اگر وہ درج عبارت میں نہ آئے، درمیان عبارت میں نہ آئے مولانا. اس لیے کہ درمیان عبارت، درج عبارت میں تو حمزہ وصل کیا ہے؟ گر جاتی ہے. درمیان عبارت میں حمزہ وصل کیا ہے؟ اگر نہ گر گئی پھر تو ضمہ کسرے کی بات ہی چھوڑو، پھر تو اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے. ہاں اگر درمیان میں نہ آئے، شروع میں آئے، اب اس پر کچھ پڑھنا ہے تو کسرہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے؟ ضمہ پڑھیں گے اور استخرج کہیں گے. وفی المضارع، اچھا مولانا یہ تو ماضی کا طریقہ تھا. ماضی کے اندر بھائی اس طرح کرتے تھے بھائی کہ 3 قسم پر تھا، جس کے شروع میں حمزہ وصل بھی نہ آئے، تا زائدہ بھی نہ آئے، تو وہاں کیا کرتے تھے؟ صرف اول کو ضمہ اور آخر سے ما قبل کو کسرہ، اور جس کے شروع میں تا زائدہ آئے تو تا کو بھی ضمہ اور ما بعد کو بھی ضمہ اور آخر سے ما قبل کو کسرہ، اور اگر شروع میں حمزہ وصل آئے تو حمزہ وصل کو بھی ضمہ اور ثالث کو بھی ضمہ اور آخر سے ما قبل کو کسرہ. یہ تو ماضی کی بات تھی. وفی المضارع، اور مضارع کے اندر ان یکون حرف المضارعات مضموما، کون سا حرف مضموم ہوگا؟ حرف مضارع مضموم ہوگا. وما قبل آخرہ مفتوحا، اور آخر سے ما قبل کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. جیسے یضرب، یضرب تھا، علامت مضارع کو ضمہ دو اور آخر سے ما قبل فتحہ دے دو تو یضرب سے کیا بن جائے گا؟ وَيُسْتَخْرَجُ إِلَّا فِي بَابِ الْمُفَاعَلَةِ وَالْإِفْعَالِ وَالتَّفْعِيلِ وَالْفَعْلَلَةِ وَمُلْحَقَاتِهَا الثَّمَانِيَةِ فَإِنَّ عَلَامَةَ فِيهَا فَتْحُ مَا قَبْلَ الْآخِرِ. مگر یہ افعال ہیں بھئی، یہ وہ افعال ہیں جن کی ماضی 4 حرف پر مشتمل تھی. کون کون سے ابواب تھے؟ باب افعال، ثانی تفعیل، ثالث مفعلہ اور فعللہ. باب تو ان کے اندر ان کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں بھئی ان کے اندر علامت مضارع تو پہلے سے مضموم تھی. قاتلا یقاتلو، اکرما یکرمو، کرما یکرمو، دحرجا یدحرجو. تو لہذا ان کی علامت جو ہے یا پر علامت مضارع پر ضمہ نہیں، کیونکہ وہ تو معروف میں بھی ضمہ آتا ہے. تو پھر کیا علامت ہے ان کی؟ کہتے ہیں ان کا آخر سے ما قبل صرف فتحہ آئے گا. پہلے کسرہ تھا، اب کیا آئے گا؟ فتحہ آئے گا. تو یکرمو دیکھو صرف فتحہ سے پہلے یکرمو. الا فی باب المفاعلۃ والافعال والتفعیل والفعللۃ، مگر ان ابواب کے اندر، وملحقاتها، اور اس باب فعللہ کے جو ملحقات ہیں، الثمانیۃ، کتنے پڑھیں آپ نے بھائی؟ 8 پڑھیں 7 پڑھیں جی؟ 7 ہیں مولانا. یہ ایک کتابت کی غلطی ہے، لیکن ایک مرتبہ آ گئی تو اسی طرح کتاب میں لکھی جاتی ہے. تو دراصل 7 ابواب ہیں، ملحقات 7 ہیں. تو دیکھا فَإِنَّ الْعَلَامَةَ فِيهَا فَتْحُ مَا قَبْلَ الْآخِرِ، اس لیے کہ ان کے اندر علامت صرف کیا ہے؟ آخر سے ما قبل فتحہ ہے. اور علامت مضارع پر ضمہ تو معروف کے اندر بھی مضموم ہوتا ہے، وہ پہلے. نحو یحاسب ویدحرج وفی الاجوف ماضیہ. اجوف کے اندر مولانا اجوف کے صیغوں میں ذرا تفصیل ہے، وہ بتلائیں گے. اجوف کی ماضی کا الگ حکم ہے. وفی الاجوف، اور اجوف کے اندر ماضی ہی، اس کی ماضی جو ہے قیل وبیع. یہ قیلہ بھی پڑھیں گے. قیلہ اصل میں کیا تھا مولانا؟ قویلہ تھا. تو پھر کیا کیا مولانا؟ واو کی حرکت ما قبل کو دی شاباش، اور کسرے کی وجہ سے اس کو کس سے بدل دیا؟ کیا ہو گیا؟ قیلہ. تو اس کے اندر قیلہ پڑھنا بھی جائز. دوسری صورت بھائی کسرہ ما قبل کو نقل نہ کرو، واو کو ساکن کر دو، بس کیا پڑھیں گے؟ قولا بوعا، یہ پڑھنا بھی جائز ہے.
سمجھ میں آئی دوسری لغت؟ یہ بھی جائز. تیسرا یہ کہ ضمہ کسرہ نقل کر دیا، ما قبل کو دے دیا، اور واو کو کیا کر دیا؟ یا سے بدل دیا، تو کیا بنا؟ قیلا. لیکن اب اس کو قیلا نہ پڑھیں بلکہ اس کسرے کو تھوڑی سی ضمے کی بو دے دیں، یا اس جو ضمے کی بو دے دیں. قیولا کیا پڑھیں گے؟ ضمے کسرے کے ساتھ تھوڑی سی ضمے کی بو دینی ہے آپ نے. ضمہ تھوڑا سی حرکت ضمے والی بھی ساتھ ملا دیں. قیولا کیا پڑھیں گے؟ قیولا. تو یا کو واو کی بو دینا، واو کی حرکت تھوڑی سی دینا، اس کو کہتے ہیں اشمام. کیا کہتے ہیں؟ اشمام. وفی الاجوفی، اور اجوف کے اندر ماضی ہی، اس کی ماضی جو ہے قیلا و بیع. قیلا اور بیع بھی پڑھیں گے. پہلی مولانا کون سی مثال ہے جی؟ واوی، اجوف واوی. دوسری اجوف بیع بھی پڑھ سکتے ہیں. وبالاشمام، اشمام کے ساتھ بھی پڑھیں گے. کیسے؟ قیولا بیع. وبالواوی، اور واو کے ساتھ بھی پڑھیں گے. کیسے مولانا؟ قولا، اصل میں کیا تھا؟ قویلا، تو واو کو ساکن کر دیا، قولا ہوا. بوعا، اصل میں کیا تھا؟ بویعا، تو ما قبل ضمے کی وجہ سے یا کو بھی کس سے بدل دیا؟ ساکن کر کے واو سے بدل دیا. کیا ہوا؟ بوعا ہوا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہے باب اختیر و انقیدہ. باب اختیر انقیدہ بھی اسی طرح ہے، وہاں بھی یوں پڑھیں گے اختیرہ. ایک یہ، دوسرا اختورا جی، تیسرا اختیورا. اختیورا. انقیدہ میں بھی یوں پڑھیں گے. پہلا کیسے پڑھیں گے؟ انقیدہ. ثانی انقودہ. ثالث انقیودہ. سمجھ میں آیا بھائی؟ دون استخیرہ و اقیمہ. استخیرہ اور اقیمہ میں نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ لفقد فعل فیہما، اس لیے کہ ان کے آخر میں فعلہ وزن نہیں آیا. بھائی اختیرہ انقیدہ کے آخر میں فعلہ وزن آیا تھا، اور تو قیلہ اور بیع کا وزن بھی کیا تھا؟ قیلہ کس وزن پر تھا اصل میں؟ قویلہ فعلہ تھا. بیع بھی کس وزن پر تھا؟ بیع فعلہ. تو جہاں یہ فعلہ وزن آخر میں آئے گا وہاں اس طرح 3 حرکتیں پڑھیں گے مولانا اجوف کے اندر، اور جہاں پر یہ وزن فعلہ نہیں آئے گا وہاں پر یہ 3 جائز نہیں. اب دیکھیے استخیرہ کے اندر یہ فعلہ وزن نہیں، لہذا یہ 3 پڑھنا جائز نہیں. استخیرہ اصل میں کیا تھا؟ استخیرہ، تو فعلہ وزن آیا. استخیرہ، خا ساکن ہے، خا پر ضمہ ہوتا، خا پر تو فعلہ بنتا، اور خا تو اصل میں کیا ہے؟ تو فعلہ وزن آیا نہیں. جبکہ اختیرہ میں تھا، اختیرہ کیا تھا؟ اختیرہ تو یہ را فعلہ. اسی طرح انقیدہ اصل میں کیا تھا؟ ان کو یہ دا فعلہ، وزن بڑا. جبکہ استخیرہ میں ایسا وزن نہیں آ رہا. استخیرہ، یہ تو خا ساکن ہے، خا پر ضمہ ہوتا تو وزن بنتا. اقیمہ اصل میں کیا تھا؟ اقویمہ، تو یہاں پر بھی قاف کیا ہے؟ ساکن ہے، تو قویمہ ہوتا تو وزن بن جاتا فعلہ، لیکن قاف ساکن تو ان میں یہ نہیں پڑھیں گے. لفقد فعل فیہا، اس لیے کہ ان کے آخر میں فعلہ کا وزن مفقود ہے. فقد کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا، نہ ہونا. وفی مضارعہ، بھئی یہ تو اجوف کی ماضی کی بات ہوئی. اب اجوف کے مضارع بتلا رہے ہیں. وفی مضارعہ، اور اجوف کے مضارع کے اندر مولانا تقلب العین الفا. عین کو کس سے بدلتے ہیں بھئی؟ الف سے بدلتے ہیں. پہلے کیا تھا؟ یقول، کیا تھا؟ یقول. اور عین کیا ہے مولانا؟ عین کلمہ واو، اس کو الف سے بدلا اور شروع میں کیا دیا تھا؟ ضمہ. تو کیا پڑھا؟ یقال. یبیع، شروع میں ضمہ دیا اور یا کو کس سے بدلا؟ الف سے. یباع ہوا. تو مضارع میں عین کلمہ الف سے بدل دیں گے، جیسے یقال و یباع کما عرفت فی التصریف، جیسے کہ آپ کس میں جان چکے ہیں؟
علم صرف کے اندر. بھائی سمجھ میں آیا؟ بار بار پتہ چل رہا ہے. معلوم ہوا صرف مقدم ہے، پہلے صرف سیکھی جائے، اس کے بعد کس کو شروع کیا جائے؟ نحو کو. بھائی مستقصن، بھائی مستقصن پورے طور پر جیسے کہ آپ صرف میں پورے طور پر جان چکے ہیں طریقہ. بھائی فصل الفعل اما متعد وهو ما فعل یا تو متعدی ہوگا یا فعل لازم آگے آ رہا ہے. بھائی یا فعل لازم ہوگا. متعدی جو ہے وهو ما يتوقف فهم معناه على متعلق غیر الفاعل. بھائی فعل متعدی کس کو کہتے ہیں؟ جو ہاں فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہ ہو، فاعل کے علاوہ وہ ایک اور متعلق کو چاہتا ہے. وہ ہے جس کا موقوف ہو، جس کے معنی کا سمجھنا علی متعلق غیر الفاعل، ایسے متعلق پر جو فاعل کے علاوہ ہو. کا ضربا، تو ضربا فاعل کو بھی چاہتا ہے اور مضروب کو بھی چاہتا ہے. جب تک مضروب نہیں، ضربا فعل کا وجود نہیں ہو سکتا. وَإِمَّا لازم، یا کیا ہوگا مولانا؟ لازم ہوگا. بھائی پھر لازم متعدی کا اردو میں نے بتلایا تھا. بھائی اردو میں ترجمہ کرو، اگر جملے میں نے آئے تو فعل کون سا ہوگا؟ متعدی، اور اگر نے نہ آئے تو پھر یہ فعل لازم ہوگا. وہ ما بخلافہ، اور وہ ہے جو اس کے خلاف ہو، یعنی جس کے معنی کا سمجھنا فاعل کے علاوہ کسی اور پر موقوف نہ ہو. کا قعد، وہ بیٹھا. وقام، وہ کھڑا ہوا. یہاں اور کس فاعل کے علاوہ اور کسی مفعول کی ضرورت نہیں. والمتعدی قد يكون الى مفعول واحد، اور متعدی کبھی ایک مفعول کی طرف ہوگا. کا ضرب زید عمرا، زید نے عمر کی. تو ضربہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ ایک. تو متعدی کبھی ایک مفعول کی طرف ہوگا. وَإِلَى مَفْعُولَيْنِ، اور کبھی کس کی طرف ہوگا؟ دو مفعولوں کی طرف. کا آتا زید عمرا درہما، عطا کیا زید نے عمر کو درہم. تو دیکھو عمرا مفعول اول، درہما مفعول ثانی. تو یہ دو آتا ہے مولانا، یہ دو مفعول چاہتا ہے. تو یہ باب اعطیت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اعطیت کہلاتا ہے. وَيَجُوزُ فِيهِ الْاقْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ مَفْعُولَيْهِ، اور جائز ہے اس میں اکتفا کرنا دو مفعولوں میں سے ایک پر. اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اعطیت زیدن، اعطیت درہما. تو چاہے دونوں ذکر کریں اعطیت زیدن درہما، اور چاہے تو ایک پر اکتفا کر لیں. تو اب کا اعطیت زیدن یہ بھی کہہ سکتے ہیں، او اعطیت درہما یہ بھی کہہ سکتے ہیں. بخلاف باب علمت، بخلاف باب علمت کے. بھائی دیکھو دو قسم کے افعال ہیں جو دو مفعول چاہتے ہیں. کچھ باب علمت کہلاتے ہیں جن کا آگے باقاعدہ ذکر بھی کریں گے. علمت، رأیت، خلت، حسبت، ظننت وغیرہ. ان کو افعال قلوب کہتے ہیں. 7 ہیں مولانا. کتنے ہیں؟ 7 ہیں. یہ افعال قلوب کہلاتے ہیں. یہ دو مفعول چاہتے ہیں. اور ان کے علاوہ اور افعال بھی ہیں، وہ بھی بعض اوقات دو مفعول چاہتے ہیں. وہ بھی دو مفعول بعض چاہتے ہیں ان میں سے، لیکن وہ باب اعطیت کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ اور فرق یہ مولانا کہ باب اعطیت کے اندر دونوں مفعول الگ الگ ذاتیں ہوں گی. باب اعطیت میں دونوں مفعول، اور باب علمت کے اندر دونوں ایک ذات ہوگی. اعطیت زیدن درہما، مفعول اول کون مولانا؟ زید. مفعول ثانی کون؟ اور دونوں الگ ذاتیں ہیں یا ایک ہی ہیں؟ بھائی الگ الگ ذاتیں ہیں. اور دوسرے علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو کیا جانا؟ فاضل. زید سے کون سی ذات مراد ہے؟ وہی جو جس پہ فاضل دلالت کر رہا ہے. تو فاضل اور زید کیا ہیں؟ ایک یہ ذات ہیں، وہی زید فاضل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو باب اعطیت کے اندر دونوں مفعول جو ہیں دو الگ ذاتیں ہوتی ہیں، اور باب علمت کے اندر دونوں کی ذات ایک ہی ہوتی ہے. یہ باب علمت کے اندر یاد رکھو، یہ جو دو مفعول ہیں یہ دراصل مبتدا خبر تھے. اصل میں تھا زید فاضل. زید کیا ہے؟ پھر اس مبتدا خبر پر علمت داخل ہوا. اس علمت نے دونوں کو، مبتدا اور خبر کو کیا بنا دیا؟ مفعول بنا دیا. لہذا تو چونکہ ان میں سے
اس وقت تو یہ مفعول ہیں دونوں، لیکن در حقیقت یہ آپس میں مبتدا خبر ہیں، اور مبتدا خبر کے بغیر نہیں آ سکتا اور خبر مبتدا کے بغیر نہیں آ سکتی، لہذا ان دونوں میں سے ایک کو حذف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز، یا تو دونوں کا حذف کرو، علم تو کہہ دو بس، جبکہ مخاطب کو پتہ چل رہا ہو، قرینے سے وہ سمجھ جائے آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور یا پھر دونوں کو کیا کرو، ذکر کرو، جبکہ باب آتا ہی تمہیں ایک کو ذکر کرو اور ایک کو حذف کرو، یہ بھی جائز ہے، دونوں کو ذکر کرو یہ بھی جائز ہے۔ فرق دونوں میں سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں مولانا وَيَجُوزُ فِيهِ الْاخْتِصَارُ عَلَى أَحَدِ مَفْعُولَيْهِ، اور کافی جائز ہے اکتفا کرنا اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر بھی، کَأَعْطَيْتُ زَيْدًا أَوْ أَعْطَيْتُ دِرْهَمًا بِخِلَافِ بَابِ عَلِمْتُ، بخلاف کس کے باب ہے، وہاں پر ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز، یا تو دونوں کو ذکر کرو یا دونوں کو کیا کرو، حذف کرو، اس لیے کہ بظاہر تو وہ دونوں مفعول ہیں لیکن در حقیقت وہ آپس میں کیا ہیں، مبتدا خبر ہیں۔ وَإِلَى ثَلَاثَةِ مَفَاعِلَ، یا مولانا کس کی طرح مضاف کتنے مفعول چاہے گا، فعل متعدی ہوگا یا تین مفعولوں کی طرف، نحو عَلَمَ اللَّهُ زَيْدًا عَمْرًا فَاضِلًا، اللہ نے بتلا دیا زید کو کہ عمر فاضل ہے، اللہ نے علم دیا زید کو کہ عمر کیا ہے، فاضل ہے، تو دیکھو زیدن مفعول اول، عمرن مفعول ثانی، فاضلن مفعول ثالث۔ بھائی ان میں بھی یاد رکھو، اچھا یہ کون سے ہیں بھائی، ایک تو علامہ آیا، علامہ کتنے مفعول چاہتا ہے، علامہ تین مفعول۔ بھائی یاد رکھو ایک فعل لازم ہو اس کو متعدی بنانے کے کئی طریقے ہیں، بہرحال ایک طریقہ ان میں سے یہ ہے اس کو باب افعال میں لے جاؤ، تو اگر وہ پہلے فعل لازم تھا تو اب کیا بن جائے گا، متعدی بیک مفعول ہو جائے گا، ذہبت کا معنی میں گیا، اور اذهبت زیدن میں زید کو لے گیا، تو پہلے یہ لازم تھا اب باب افعال میں لے گئے تو اس کے کتنے مفعول چاہنے لگا، ایک چاہنے لگا، اور اگر پہلے ایک چاہتا تھا تو اب دو چاہے گا مولانا، جیسے حفرت نہرا میں نے نہر کھودی، یہ ایک مفعول چاہتا تھا، اب آپ اس کو باب افعال میں لے گئے، حفرت زیدا نہرا یعنی میں نے نہر کھودنے میں زید کی مدد کی، تو دو مفعول، اور اگر پہلے سے دو چاہتا تھا اب باب افعال میں لے جاؤ تو وہ تین چاہے گا، علمت زیدن فاضلا کتنے مفعول علمت چاہتا تھا، دو، اب اعلمت کہہ دیں مولانا تو اب تین چاہے گا، اعلمت زیدن عمرا فاضلا، سمجھ میں آیا؟ تو مولانا ایک تو علامہ ہوا بھائی، ومنہ اور اسی میں سے ہے جو تین مفعول چاہتے ہیں، ارا انبأ ونبأ واخبر وخبر وحدث، یہ جو مولانا 6 مزید ہیں تو 7 ہو گئے کل، یہ مولانا یہ ساتوں کیا چاہتے ہیں، تین مفعول، اور سب کا معنی ہے خبر دینا، سب کا معنی خبر دینا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ارا میں نے زید کو دکھلایا بھائی، میں نے زید کو دکھلایا، یہ بھی خبر کے معنی میں بن جائے، میں نے زید کو دکھلایا کہ عمر کیا ہے، فاضل ہے، یعنی خبر ہی دی، وَأَنبَأَ اس کا بھی وہی معنی، نبأ اخبر خبر حدث سب کا یہی معنی بھائی۔ وَهَذِهِ السَّبْعَةُ مَفْعُولُهَا الْأَوَّلُ مَعَ الْأَخِيرَيْنِ كَمَفْعُولِ أَعْطَيْتُ فِي جَوَازِ الْاخْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا، بھائی ان کے کتنے مفعول ہیں بھائی، کتنے مفعول چاہتے ہیں، ادھر دیکھو بھائی، باب آتیت کے اندر آپ نے کیا پڑھا، ایک مفعول پر اکتفا کرنا بھی، باب علمت کے اندر کیا پڑھا، دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز، تو یہ جو باب علامہ ہے یہ 3 مفعول چاہتا ہے، یاد رکھو یہ دیکھو یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ جو دوسرا اور تیسرا ہیں یہ آپس میں باب علمت کے مفعولوں کی طرح ہیں، یہ دوسرا اور تیسرے کس کی طرح ہیں، اور باب علمت کے مفعولوں میں سے ایک کو حذف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز، لہذا دوسرے اور تیسرے میں سے ایک کو حذف کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائز،
یا تو دوسرے تیسرے دونوں کو تو ذکر کرو یا دونوں کو کیا کر لو حذف کر لو. پورا سمجھ میں آ گئی. ہاں اب ان دوسرے اور تیسرے کا ایک مجموعہ بنا لو. یہ ایک سمجھو. کیا سمجھو؟ اور پہلے کو تو پہلا ان دو کی طرف نسبت کرتے ہوئے باب آتیت کے مفعول کی طرح ہے. یعنی چاہو تو پہلے کا حذف کر لو, چاہے تو دونوں کو ذکر کرو, یعنی پہلے کو بھی اور دوسرے اور تیسرے کا جو مجموعہ ہے دونوں کو, تو پہلے کو بھی ذکر کرو اور دوسرے تیسرے, اور چاہے تو پہلے کو حذف کر لو, چاہے تو دوسرے کو حذف کر لو اور پہلے کو کیا کر دو. سمجھ میں؟ تو دوسرے اور تیسرے کو حذف کر دیا اور پہلے کو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو دوسرا اور تیسرا ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے پہلا مفعول باب آتیت کی طرح ہے. آپ چاہیں تو پہلے اور دوسرے اور تیسرے ان سب کو کیا کریں ذکر کریں. آپ چاہیں تو پہلے کو حذف کر دیں اور دوسرے تیسرے کو کیا کریں ذکر کریں, اور آپ چاہیں تو پہلے کو ذکر کریں اور دوسرے تیسرے کو کیا کر دیں حذف کر دیں. اور لیکن دوسرا اور تیسرا آپس میں کس کی طرح ہے؟ باب علمت کی طرح. اور باب علمت کے اندر ایک پر اکتفا کرنا جائز, تو آپ یا تو دونوں کو ذکر کریں گے دوسرے اور تیسرے کو, یا دونوں کو کیا کریں گے حذف کریں گے. وَهَذِهِ السَّبَاتُ, اور یہ 7 جو ہیں مولانا مفعول والاول مع الاخیرین, ان کا پہلا مفعول جو ہے آخری دو کے ساتھ. پہلا مفعول کس کے ساتھ؟ آخری دونوں کے ساتھ. کا مفعول ہے آتیتو, کس کی طرح ہے؟ آتیتو کے دو مفعولوں کی طرح ہے. فی جواز الاقتصار علی احدہما, کس چیز میں؟ دو میں سے ایک پر اکتفا کرنے کے جائز ہونے میں, دونوں میں سے ایک پر اکتفا کے جائز ہونے میں. تقول, آپ کہیں گے بھئی دیکھو, عالم اللہ زیدن, اللہ نے زید کو علم دیا بتلایا بھئی. آگے عمرن فاضلن, دونوں کو کیا کر لیا گیا حذف کر لیا گیا. والثانی مع الثالث, اور ثانی ثالث کے ساتھ کا مفعول ہے علمتو, کس کی طرح ہے؟ علمتو کے مفعول کی طرح ہے. کس چیز میں بھئی؟ فی عدم جواز الاقتصار علی احدہما, کہ جائز نہیں ہے اکتفا کرنا دونوں میں سے کسی ایک پر. فلا تقولوا, یوں کہنا جائز نہیں, علمت زیدن خیر الناس, بلکہ یوں کہیں گے علمت زیدن عمرن خیر الناس. سورج سمجھ میں آ گئی بھئی؟ جی ترکیب ذرا کر لو بھئی. علمت زیدن عمرن خیر الناس, علم فعل, تو ضمیر مرفوع محلا فاعل, زیدن منصوب لفظان مفعول اول, عمران منصوب لفظان مفعول ثانی, خیر منصوب لفظان مضاف, الناس مجرور, اعراب ضروری ہے بھئی, مجرور لفظان مضاف الیہ مل کر مفعول ثالث, فعل اپنے فاعل اور تینوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فصل افعال القلوب, اب مولانا افعال قلوب کی تفصیل باب علمت بیان کریں گے. افعال القلوب علمت وظننت وحسبت وخلت ورأيت ووجدت وزعمت. افعال قلوب, یہ افعال قلوب کہلاتے ہیں, اس لیے کہ ان کا تعلق مولانا قلب سے ہے. علمت زیدن فاضلا, میں نے زید کو کیا جانا, آپ کو کچھ کرنا پڑا. یہ جاننے والا کام کس کا ہے؟ آپ کے قلب کا ہے. تو یہ افعال ان افعال کا خیال کرنا, میں نے زید کے بارے میں خیال کیا, گمان کیا, میں نے زید کو عالم سمجھا, یہ سارے کیا ہیں مولانا؟ افعال قلوب ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو ظاہری اعضاء سے کچھ کرنا نہیں پڑتا. اب یہ علمت ہے, ظننت ہے, حسبت ہے, خلت ہے, رأیت ہے, وجدت ہے اور زعمت ہے. بھئی ان افعال کو افعال شک و یقین بھی کہتے ہیں, کیونکہ ان میں سے کچھ افعال شک کے لیے آتے ہیں اور کچھ افعال یقین کے لیے آتے ہیں. یاد رکھو ان میں سے 3 یقین کے لیے ہیں, 3 شک کے لیے ہیں اور 1 مشترک ہے, یقین کے لیے بھی آتا ہے اور شک کے لیے بھی آتا ہے. یقین کے لیے کون سے ہیں؟ جی علمت ہے, رأیت ہے اور وجدت ہے. علمت ہے, رأیت ہے
وجدت ہے. یہ تینوں کس لیے آتے ہیں مولانا؟ یقین کے لیے. بین السطور لکھا ہوا ہے کہ این حرف سے برائے یقین ہستن، یہ غلط لکھا ہے مولانا. اکٹھے تو ہیں ہی نہیں. علم تو شروع میں آ رہا ہے، رأیت وجدت کہاں آ رہے ہیں؟ درمیان میں. ہاں تو علمت اور رأیت اور وجدت یہ تین یقین کے لیے ہیں. ظننت حسبت خلت. ظننت کا معنی گمان کرنا، حسبت ما معنی بھی گمان کرنا، خلت کا معنی خیال کرنا. یہ تینوں مولانا شک کے لیے ہیں، تینوں شک کے لیے ہیں. وَزَعَمْتُ اور زعمت کیا ہے مولانا؟ مشترک ہے. یہ کبھی یقین کے لیے آتا ہے اور کبھی شک کے لیے آتا ہے. وہی افعال تدخل علی المبتدا والخبر، یہ افعال ہیں کس پر داخل ہوتے ہیں مولانا؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. فتنصبهما علی المفعولیۃ، پس ان کو نصب دیتے ہیں کس بنا پر؟ مفعول ہونے کی بنا پر. دیکھا میں نے یہی کہا تھا اس کے دونوں مفعول دراصل آپس میں کیا ہیں؟ مبتدا خبر ہیں، تو ان کو نصب دیتے ہیں مفعول ہونے کی بنا پر. جیسے علمت زیدا عالما، اصل میں کیا تھا؟ زید عالم، پھر اس پر کیا داخل ہوا؟ علمت، تو کیا بن گیا؟ علمت زیدا عالم. وَعَلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ خَوَاصَّ، یہ خواص میں نے کیوں پڑھا مولانا؟ جی میں نے خواص کیوں پڑھا بھائی؟ اب تو آپ ترکیب کے ماہر ہیں. جی کس کے لیے؟ کیا ہے یہ؟ بتاؤ بھائی بتاؤ. غور کرو بھائی اس ترکیب پہ بھائی. شاباش. یہ انا کا انا اعلم، علمہ کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ انا، کیونکہ علمہ کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو. تو ما بعد کیا ہوتا ہے؟ جملہ قائم مقام دو مفعولوں کے بنتا ہے. تو یہ انا وہاں پڑھتے ہیں بھائی. اچھا انا، تو یہ خواص انا کا کیا ہے؟ ہاں کیونکہ انا کے بعد کیا آیا؟ جار مجرور آیا. لہذہ کیا آیا؟ اور جار مجرور ہمیشہ کیا بنتے ہیں؟ خبر. تو یہ معلوم ہو یہ خبر مقدم ہے. بھئی یہ خبر کیوں مقدم کی؟ انا کے بارے میں تو آپ نے انا کے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی خبر کو ان کے اسم پر مقدم نہیں کر سکتے بھئی. شاباش. ظرف ہو تو پھر مقدم کر سکتے. اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر اسم معرفہ ہے اور خبر کیا ہے؟ ظرف ہے، تو پھر مقدم کرنا بھی جائز، مؤخر رکھنا بھی. اور اگر اسم نکرہ ہے اور خبر کیا ہے؟ ظرف، تو پھر تو مقدم کرنا واجب ہے. تو دیکھو یہاں خواصہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ جی نکرہ ہے، تو لہذا آپ خبر کا مقدم کرنا واجب. اچھا اب بتاؤ مولانا خواصن کیوں نہیں پڑھا؟ کس کو؟ مضاف الیہ ہوگا بن سکتا ہے بھئی. بتاؤ. دواب. ہاں شاباش. کیوں؟ کون سے دو اسباب ہیں؟ ہاں تو یہ کیا ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے اس میں؟ ہاں یہ خود قائم مقام کتنے سببوں کے ہیں؟ شاباش. تو یہ خواص مولانا یہ غیر منصرف ہے، یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے
اور یہ قائم مقام دو سببوں کے ہوتا ہے، اور جو غیر منصرف کا کیا حکم پڑا ہے آپ نے کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں ہے، تو یہ تنوین نہیں ہے اس پر. تو ترکیب کیسے کریں گے بھائی؟ انا پڑھو ذرا، انا کے ساتھ ترکیب کرو، ادھر ادھر سے چھوڑ دو قلعہ. ان لہذه الافعال خواص، کیسے کریں گے؟ ان حروف مشبہ بالفعل، لام جارہ، هذه اچھا هذه اشارہ تو ہے. اعراب بتاؤ، اعراب. مجرور کون سا مجرور ہوگا؟ تقدیرن ہوگا یا لفظن یا محلن؟ محلن، کیونکہ یہ مبنی ہے. موصوف کیونکہ اس میں اشارہ کیا ہے؟ معرفہ، اور اس میں اشارہ کے بعد الاسلام والا اسم آئے تو اکثر 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 یہ مولانا اس کی صفت، وہ بعد والا صفت بنے گا اس کے لیے. تو یہ موصوف اور آگے اس کی صفت، وہ بھی مجرور لفظن صفت. موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثابتن سے. یہ نصب کیوں دیا آپ نے؟ انا کا اسم تو ابھی بتایا ہے، وہ خبر مقدم ہے یہ. ہاں کیا ثابتن سے متعلق ہوگا؟ ثابتن صیغہ اس میں فاعل. اچھا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ یہ خبر ہے، یہ خبر ہے. اسم کون ہے؟ وہ مبتدا ہے. خواص کو راجع بھائی، کس کو راجع؟ کیونکہ وہ انا کا اسم ہے، وہ مبتدا کی طرح. تو بھائی یہ تو اسم قبل ذکر لازم آیا، رتبے میں وہ کیا ہے؟ مقدم ہے. اچھا بھائی پھر مطابقت نہیں آئی بھائی. خواص جمع ہے، جمع منتہی الجموع، ابھی آپ نے مجھے بتایا، اور ضمیر آپ مفرد کی راجع کر رہے ہیں. جمع کو کون سی ضمیر راجع کرتے ہیں؟ واحد مؤنث کی. کس طرح؟ بتاویل جماعت کے واحد مؤنث کی ضمیر راجع کرتے ہیں. تو اب واحد مؤنث کے لیے صیغہ بدلو ذرا. ہاں کیا نکالا تھا پہلے آپ نے؟ ثابتن. اب کیا نکالیں؟ ثابتتن. یہ متعلق ہوئے جار مجرور کس سے متعلق ہوئے؟ ثابتتن سے. ثابتتن صیغہ اس میں فاعل، یا ضمیر اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ خواصہ کو. صیغہ اس میں فاعل، اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ثابتتن انا کے لیے خبر مقدم، اور خواصہ اس کے لیے اس میں مؤخر، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں. چلیے یہاں تو انا ہے 12. یہ ویسے ترکیب آپ کو بتائے. وَعَلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ خَوَاصَ، جان لے کہ ان افعال کے کچھ خاصے ہیں. منها، ان میں سے خاصہ یہ ہے، ان لا تقتصر على احد مفعولها، کہ اکتفا نہیں کیا جائے گا اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر. دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز، بخلاف باب اعطیت، بخلاف باب اعطیت کہ وہاں کر سکتے ہیں. فلا تقولوا، لہذا آپ کیوں نہیں کہیں گے علمت زیدن. علمت، بھائی ترکیب کرو، علمت زیدن. اوہ ترکیب نہیں کریں گے، مولانا ترکیب نہیں کریں گے. کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ یوں نہیں کہیں گے. یہ عربی میں کہنا جائز ہی نہیں ہے. جب جائز ہی نہیں ہے تو ترکیب بھی نہیں ہوگی. ترکیب نہیں کریں گے، جائز ہی نہیں ہے، یہ ترکیب کیوں کریں ہم؟ وَمِنْهَا، اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ جواز الالغاء اذا توسط. دیکھو مولانا ادھر دیکھو بھائی، یہ دو مفعول ہیں اس کے، اور یہ ہمیشہ ان پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے باب عالم کو. لیکن اگر کیا ہو جائے، یہ درمیان میں آ جائے دونوں مفعولوں کے، یا دونوں سے مؤخر ہو جائے مولانا، تو پھر مولانا اس کو عامل بنانا بھی جائز، یعنی دونوں کو مفعول بنا دو، اور اس کے عمل کو لغو کر دینا بھی جائز. وہ جیسے پہلے مبتدا خبر مرفوع تھے، اب بھی ان کو کیا پڑھو؟ مرفوع پڑھو. تو عمل دینا بھی جائز جب یہ درمیان میں آخر میں آ جائیں، اور ان کے عمل کو لغو کر دینا بھی. آپ کیوں پڑھیں گے علمت زیدن قائما؟
اب ذرا درمیان میں لے آؤ. زیدن علمت قائمن, یا آپ یوں پڑھیں زیدن علمت قائمن, یا زیدن قائمن علمت, یا زیدن قائمن علمت. سورج سمجھ میں آگئے. وَمِنْهَا جَوَازُ الْإِلْغَاءِ, اور ان کے خواص میں سے کیا کہ ان کو الغاء, ان کو لغو کر دینا بھی جائز ہے, یعنی ان کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے. اذا توسطت, جب یہ درمیان میں آ جائے. نحو زیدن ظننت قائمن, تو زیدن شروع میں, قائمن آخر میں, اور درمیان میں ظننت آیا تو عمل کو لغو کرنا بھی جائز اور عمل دینا بھی جائز. زیدن ظننت قائمن بھی جائز. او تأخرت, یا یہ کیا ہو جائے مولانا, مؤخر ہو جائے. نحو زید قائم ظننت. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس صورت میں ان کا معنی کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس صورت میں اس کو مصدر بنا کر مجرور کر دیں, ظرف بنا دیں اس کا. کیسے؟ یوں ہوگا زید قائم فی ظنی. زید قائم ظننت کیا معنی ہے؟ زید قائم فی ظنی. تو یہ پھر ظرف مصدر مجرور, مصدر ظرف کے معنی میں ہوں گے, وہ مصدر جو ظرف بن رہا ہو یعنی مجرور بن رہا ہو بھئی. وَمِنْهَا, اور ایک ان کا خاصہ یہ ہے مولانا کہ أَنَّهَا تُعَلَّقُ, یہ معلق ہوں گے اذا وقعت قبل الاستفہام, جب یہ کس سے پہلے واقع ہوں؟ استفہام سے پہلے واقع ہوں. دیکھیے مولانا, استفہام سے پہلے بتلائیں گے پہلے واقع ہوں تو بھی معلق, نفی سے پہلے واقع ہوں گے تو بھی معلق, لام ابتدا سے پہلے واقع ہوں گے تو بھی معلق. معلق ہونے کا کیا معنی؟ معلق ہونے کا یہ معنی مولانا کہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے لفظ ایک ہے معنی. ایک ہے لفظ اور ایک ہے معنی. تو آپ مولانا جب یہ کس پر آئیں؟ استفہام پر داخل ہوں. علمت زید عندک ام عمر, تو یہ کس پر داخل ہوا؟ علمت استفہام پر. یا مولانا علمت ما زید فی الدار, یا علمت کس پہ داخل ہوا؟ نفی پر. یا لام ابتدا پر داخل ہوا علمت لزید منطلق, تو ان صورتوں میں معلق رہیں گے, یعنی معنی میں تو عمل کریں گے, لفظوں میں عمل نہیں کریں گے. معنی میں عمل کریں گے, معنی کے اعتبار سے وہ دونوں اس کے مفعول ہیں, لیکن لفظوں میں عمل نہیں کریں گے, تو یہ معلق ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یعنی عمل کر بھی رہے ہیں, کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے, اور عمل نہیں بھی کر رہے, کس اعتبار سے؟ لفظوں کے اعتبار سے. جیسے قدوری میں آپ نے پڑھا ہوگا امرأہ معلقہ. امرأہ معلقہ, معلقہ وہ عورت جس کا خاوند گم ہو جائے, جس کا خاوند کیا ہے؟ گم ہو جائے. تو یہ امرأہ معلقہ ہے. اب اس کو ہم نکاح کی اجازت نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا خاوند, ہاں اس کا خاوند نہیں ہے, یہ خاوند اس کا بیچاری کا ہے بھی نہیں کیونکہ گم ہے. لیکن ہم اس کو نکاح کی اجازت بھی نہیں دیں گے کیونکہ امکان ہے وہ زندہ ہو. امکان کیا ہے؟ زندہ ہو. تو نہ تو اس کا خاوند موجود ہے کیونکہ غائب ہے, اور نہ ہی تو زندہ بھی نہیں. یوں خاوند موجود بھی نہیں, زندہ بھی نہیں, یوں سمجھو, کیونکہ گم ہے, پتہ ہی نہیں کدھر گیا کتنے سالوں سے. اور دیکھا جائے تو خاوند موجود بھی ہے کہ اب ہم اس کو ابھی تک آگے نکاح کی اجازت, کیونکہ خاوند اگر مردہ ہو تو پھر تو کیا کرتے ہیں, عورت کو عدت کے بعد آگے نکاح کی اجازت ہوتی ہے. تو یہ بھی معلقہ ہے, خاوند والی بھی ہے اور بے خاوند بھی ہے. تو جیسے وہ معلقہ ہوتی ہے, یہ حروف بھی کیا ہیں؟ معلق ہیں. عمل کر بھی رہے ہیں معنی کے اعتبار سے, اور عمل نہیں بھی کر رہے لفظوں کے اعتبار سے. بھئی یہ عمل کیوں نہیں کرتے لفظوں میں؟ اس لیے کہ یہ جو مولانا حرف استفہام ہے, یہ جو لام ابتدا ہے, اور یہ جو حرف نفی ہے, یہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں. اب اگر یہ علمت وغیرہ ان کے اندر عمل کرنے لگیں تو علمت عامل بن گیا اور وہ ان پر مقدم ہوا, تو ان کی صدارت کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی. لہذا اس وجہ سے ہم لفظوں میں عمل کی اجازت نہیں دیں گے.
ومنہا اور ان کے خواص میں سے ہے انہا تعلق کہ یہ معلق ہو جائیں گے اذا وقعت قبل الاستفہام جب یہ کس سے پہلے واقع ہوں استفہام سے پہلے جیسے علم تو جیسے میں جانتا ہوں زید عندک ام عمر کیا زید ہے تیرے پاس یا عمر ہے وقبل النفی اسی طرح اگر یہ نفی سے پہلے واقع ہو علمت ما زید فی الدار میں جانتا ہوں زید گھر میں نہیں وقبل اللام الابتداء اور اسی طرح جو لام ابتدا سے پہلے آ جائیں جیسے علمت زید منطلقون تو یہ لام ابتدا ہے مولانا تاکید کے لیے آتا ہے سمجھ میں ہے ومنہا اور ان میں سے ومنها انها يجوز ان يكون فاعلها ومفعولها ضمیر دیکھو مولانا افعال قلوب کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ شاید یہ تو پہلے بھی بات ذکر ہو چکی ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول ضمیر متصل ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز کے لیے ایک ہی ضربتنی مثلا میں کہتا ہوں ضربتنی میں نے کس کی پٹائی کی اپنی پٹائی کی تو دیکھو فاعل کون متکلم اور مفعول بھی کون اور دونوں ضمیریں کون سی ہیں متصل ہیں اور عام افعال میں فاعل بھی وہی ہو ضمیر متصل وہی ذات ہو اور مفعول بھی وہی ہو اس کی اجازت نہیں مولانا کہ دونوں کے لیے فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل ایک ہی چیز کے لیے ہوں یہ جائز نہیں اس لیے کہ فاعل ہے مؤثر وہ اثر ڈالتا ہے اور مفعول ہوتا ہے متاثر وہ اثر کو قبول کرنے والا اور مؤثر اور مؤثر الگ الگ ہونے چاہیے اور یہاں تو کیا ہیں دونوں ایک ہی ذات کی ضمیریں ہیں ضربتنی دونوں متکلم کی تو پھر درمیان میں نفس کے لفظ کو بڑھا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو کیا کہیں گے ضربت نفسی ضربت نفسی اب بات وہی ہے لیکن اب یہ الفاظ ٹھیک ہو گئے معنی پھر بھی وہی بنے لیکن افعال قلوب میں یہ جائز ہے مولانا کہ فاعل اور مفعول کیا ہو ایک ہی ذات کے لیے ضمیریں ہوں جیسے میں کہتا ہوں علمتنی فاضلا میں نے اپنے آپ کو فاضل جانا تو دیکھو علمت کا فاعل بھی کون متکلم مفعول بھی کون متکلم یہ افعال قلوب میں جائز ہے مولانا اور باقی افعال میں یہ جائز وہاں کون سا لفظ لے کر آتے ہیں نفس کا لفظ لے کر آتے ہیں یعنی ضمیر متصل لانا جائز نہیں متصل نہ ہو تو پھر جائز ومنها اور ان خاصوں میں سے یہ ہے انہا یجوز ان یکون فاعلها ومفعولها کہ ان کا فاعل جو ہے اور مفعول جو ہے ضمیرین لشیء واحد دو ضمیرین نیچے کیا لکھا ہے اے متصلین یعنی ضمیر متصلین ہوں پھر نہیں جائز ورنہ جائز ہے بھائی یعنی منفصل ہو پھر تو جائز ہے یہ دونوں ضمیریں متصل ہوں لشیء واحد ایک ہی چیز کے لیے جیسے نحو علمتنی منطلقا بھائی میں نے اپنے آپ کو کیا جانا منطلق جانا وَظَنَنْتَ کا فاضلا تو نے اپنے آپ کو کیا جانا فاضل جانا تو دیکھا ظَنَنْتَ کا فاضلا تو نے اپنے بارے میں کیا گمان کیا تو دیکھو فاعل بھی مخاطب مفعول بھی مخاطب دونوں ضمیر متصلین ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی یہ افعال کتنے مفعول چاہتے ہیں دو لیکن کبھی کبھی یہ اور معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس وقت پھر یہ ایک مفعول چاہتے ہیں کبھی رأیتو کا معنی کیا ہوتا ہے تو یہ جو ابھی پہلے ذکر ہوا افعال میں وہ دل سے دیکھنا مراد تھا مولانا آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں تھا آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تو ایک مفعول چاہیے جو اب ذکر کرنے لگے کہ ابھی رأیتو بمانے ابصرتو کیا آتا ہے کس معنی میں نے دیکھا تو یہ تو ایک مفعول چاہتا ہے میں نے کس کو دیکھا زید کو دیکھا اور ایک در دیکھنا دل سے یعنی جانا سمجھا میں زید کو کیا سمجھا عالم سمجھا تو وہ رؤیت قلبی ہے دل سے دیکھنا مراد یعنی اس کو میں سمجھا کیا تو وہ کتنے دو مفعول چاہتا ہے تو رؤیت قلبی ہے ایک رؤیت بصری ہے اور رؤیت قلبی جو ہے وہ کتنے مفعول چاہتی ہے دو اور رؤیت بصری ایک
وعلم جان لے تو انہو قد یکون ظننت بمعنی اتہمت. ظننت کبھی کس معنی میں آتا ہے؟ اتہمت، تہمت لگانے کے بارے میں. اور اس صورت میں یہ ایک مفعول چاہتا ہے، میں نے تہمت لگائی، کس پہ لگائی؟ زید پہ لگائی. ایک مفعول چاہے گا. اور پہلے تو تھا گمان کرنا، میں نے زید کو گمان کیا. بھئی یہ تو بات ہی نہیں بنتی. کیا گمان کیا؟ فاضل گمان کیا. تو اس صورت میں دو مفعول چاہتا تھا. وعلمت بمعنی عرفت، اور علمت کبھی کس معنی میں آتا ہے؟ عرفت، پہچاننا. علمت زیدن کیا معنی؟ میں نے زید کو پہچان لیا. زید کو اب ایک مفعول چاہے گا، کیونکہ علمت کس معنی میں؟ عرفت کے معنی. ورأیت بمعنی ابصرت، اور رأیت کبھی کس معنی میں ہوتا ہے؟ ابصرت، یعنی آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں. پھر یہ کتنے مفعول چاہے گا؟ ایک. ووجدت بمعنی اصبت الضالۃ، اور وجدت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پانا. لیکن جو پہلے ذکر ہوا وہ کیا تھا؟ پانا، دل سے پانا. میں نے زید کو سخی پایا. یہ آنکھوں سے سخی پایا یا دل سے سخی پایا ہے؟ دل میں آپ کو پتا چلا، دل نے آپ کو جان لیا کہ وہ کیسا آدمی ہے؟ سخی ہے. اور ایک ہے پانا، یعنی کسی چیز کا ملنا، گمشدہ چیز کا ملنا. میں نے اپنی کتاب کو پا لیا. کتاب یعنی مجھ سے گم تھی، اب مجھے مل گئی. تو اب یہ کتنے مفعول چاہے گا؟ یہ ایک چاہے گا. اور وہ تھا دل سے سمجھنا اور پانا، وہ کتنے چاہے گا؟ دو. اسی لیے کہا وہ وجدت بمعنی اصبت الضالۃ، اور وجدت کبھی معنی آتا ہے گمشدہ چیز کو پانا. ضالہ کہتے ہیں گمشدہ چیز، اصبت کا معنی پا لینا. گمشدہ چیز کو پا لینے کا معنی میں آتا ہے فتنصب مفعولا واحدا فقط. تو اس صورت میں یہ نصب دیں گے مولانا کس کو؟ ایک ہی مفعول کو، فقط. فلا تکون حینئذ من افعال القلوب. پھر اس صورت میں یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مولانا افعال قلوب تھے بھائی، افعال قلوب. اور یہ افعال قلوب اصطلاحی مراد تھے جن کا یہ حکم ہے، جن کے یہ خاصے بیان ہوئے مولانا. کیا؟ ایک مفعول پر اکتفا کرنا بھی جائز نہیں، اور ان کو درمیان میں یا آخر میں آ جائیں تو پھر ان کو لب کر دینا بھی جائز ہے. اور نیز مولانا اگر یہ استفہام یا نفی یا لام ابتدا سے پہلے آ جائیں تو یہ کیا ہوں گے؟ معلق ہوں گے. اور نیز مولانا کہ ان کا فاعل اور مفعول ایک ہی شے کی ضمیرین متصلین بھی ہو سکتی ہیں. یہ سارے خاصے تھے افعال قلوب کے اصطلاحی. یہ جو ان کا نام ہے افعال قلوب. ورنہ اور بھی دل کے تو اور بھی افعال ہیں، لیکن وہ افعال قلوب میں داخل نہیں. جیسے فکرت، میں نے سوچا، فکر کی، یہ بھی کیا ہے؟ دل کا ہی کام ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو ظاہری اعضاء کا اس میں دخل کوئی نہیں. اعتقد تو میں نے اعتقاد کیا، اس میں بھی ظاہری اعضاء کا کوئی تو، لیکن وہ مراد نہیں ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ یہ افعال مراد. آگے چلیں. فصل الافعال الناقصۃ. افعال ناقصہ مولانا ہی افعال، یہ ایسے افعال ہیں وضعت لتقریر الفاعل علی صفت، جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ فاعل کو ثابت کریں. تقریر کا کیا معنی؟ ثابت کرنا. تاکہ فاعل کو ثابت کریں علی صفت، ایسی صفت پر، غیر صفت مصدریہا، جو ان کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہو. جو ان کے مصدر کے صفت کے دیکھو مولانا ہر فعل فاعل کو اپنے مصدر کی صفت پر ثابت کرتا ہے. ضرب زید، اس ضربہ نے زید کے لیے کیا ثابت کی؟ ضرب. ضرب ثابت کی مصدر. اور اکل زید، کیا ثابت کیا اس نے؟ عقل ثابت کیا. سمجھ میں آیا؟ اور مر زید، اس نے کیا ثابت کیا؟ مرور ثابت کیا زید کے لیے. ذہاب زید، کیا ثابت کیا؟ ذہاب ثابت کیا زید کے لیے. لیکن یہ افعال ناقصہ یہ ایسے افعال ہیں جو اپنے فاعل کو اپنی صفت پر ثابت نہیں کرتے بلکہ غیر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں. اپنے مصدر کی صفت پر ثابت نہیں کرتے بلکہ غیر صفت پر ثابت کرتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟
مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں بھائی. جی افعال ناقصہ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ یہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں. مثلا کیا تھا؟ زید قائم، اس پر کیا داخل ہوا؟ کانا. کیسے پڑھیں گے؟ کانا زید قائما. کیا ترجمہ؟ زید کھڑا تھا. تو زید کے لیے کیا ثابت ہوا؟ قیام ثابت ہوا. تو کانا نے اپنے مصدر کی صفت سے فاعل کو ثابت نہیں کیا بلکہ غیر کی صفت پر ثابت کیا. زید کے لیے کیا ثابت کیا؟ قیام کو ثابت. سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ افعال الناقصۃ ہی افعال، ایسے افعال ہیں وضعت لتقریر الفاعل، جن کو وضع کیا گیا ہے فاعل کو ثابت کرنے کے لیے علی صفت غیر صفت مصدرها، ایسی صفت پر جو ان کے مصدر کی صفت سے غیر ہو. وہی کان، اور وہ یہ ہیں کان وصار وظل وبات الى آخرها، آخر تک. وہی تدخل علی الجملۃ الاسمیہ، یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر. لافادۃ نسبتها حکم معناها، حکم کا معنی ہے اثر. اثر حکم کا کیا معنی ہے؟ اثر. لافادۃ نسبتها، تاکہ فائدہ دے دیں نسبتها، اس جملے کی نسبت کو. حکم معناها، اپنے معنی کے اثر کا. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کیا کریں یہ؟ تو یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر تاکہ فائدہ دیں اس جملے کی نسبت کو اپنے معنی کے اثر کا. یعنی جملے کے اندر جو نسبت تھی اس میں ان کے معنی کا اثر آ جائے گا. بھئی زید قائم کا کیا معنی تھا؟ زید کھڑا ہے. لیکن کانا داخل ہوا، اب آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کھڑا تھا. دیکھا کانا نے اپنا اثر دے دیا. زید کے لیے جو قیام ثابت تھا، قیام کی جو زید کی طرف نسبت ہو رہی تھی، کانا نے بتلایا یہ زمانہ حال میں نہیں ہے، یہ کب تھی؟ زمانہ ماضی میں تھی. تو نسبت کو اثر اپنا دے دیتے ہیں. فَتَرْفَعُ الْأَوَّلِ، تو یہ رفع دیتے ہیں کس کو؟ اول کو. وَتَنْصِبُ الثَّانِيَ، اور نصب دیتے ہیں ثانی کو. فَتَقُولُ، تو آپ کہیں گے کَانَ زَيْدٌ قَائِمًا. وَكَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، کانا کتنی قسم پر ہے مولانا؟ 3 قسم پر ہے. دیکھیے مولانا، اول ناقصتن، اول کیا ہے مولانا؟ ناقصہ ہے. آگے دیکھو ایک سطر میں، 1.5-2 سطر بعد. وَتَامَّتن، اور کیا ہے مولانا؟ تامہ ہے. مل گیا یا نہیں ملا مولانا؟ اور آگے آ رہا ہے تیسرا وَزَائِدَتن، اور تیسرا کیا ہے؟ زائدہ ہے. تو کانا کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر. ایک کانا ناقصہ، ایک کانا تامہ، ایک کانا زائدہ. بھائی کانا ناقصہ وہ ہے جو اسم صرف فاعل پر بات پوری نہ ہو بلکہ ساتھ صرف اسم پر بات پوری نہ ہو بلکہ خبر کو بھی چاہے. کس کو چاہے؟ ایک اسم پر بات پوری نہ ہو، 2 اسموں کو چاہے. اور کانا تامہ وہ ہے جو صرف ایک اسم کو چاہتا ہے، جو اس کا فاعل بن جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے. کانا زید قائما، یہ کانا کون سا ہے؟ ناقصہ ہے. کیونکہ صرف کانا زید کہیں تو بات پوری نہیں، بلکہ جب تک اس کے ساتھ دوسرا اسم قائما اس کی خبر نہ لے کر آئیں. اور ایک ہے کانا تامہ، مثلا کانا زید، یہ بمانے ثبتا کے ہوتا ہے. کس معنی میں؟ ثبتا و حصل کے معنی میں ہوتا ہے. کیا معنی؟ ثبتا زید، زید ثابت ہے، یہ زید ہے، زید ہے. تو یہ کانا تامہ ہے، یہ صرف فاعل کو چاہتا ہے، یا آگے اس کے لیے خبر کو نہیں چاہتا. جبکہ کانا ناقصہ کیا چاہتا ہے؟ اور ایک کانا زائدہ ہے مولانا. کانا زائدہ وہ ہے جو کلام کے اندر زائد آتا ہے، یعنی اگر اس کو ہٹا بھی دیں، نکال بھی دیں کلام میں سے، کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا. سمجھ میں آیا؟ تو بھائی جب بیکار ہوگا پھر بالکل بیکار ہوگا. کہتے ہیں نہیں بھائی، کلام کے اندر حسن پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ حسن پیدا کرتا ہے. البتہ معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی اگر ہم اس کو نکال بھی دیں، اس لیے اس کو کانا زائدہ کہتے ہیں. پھر یاد رکھو مولانا، ناقصہ 2 قسم پر ہے، دائمہ اور منقطعہ. کانا ناقصہ کتنی قسم پر ہے؟ پھر دائمہ اور منقطعہ. دائمہ وہ مولانا جو اسم کے لیے خبر کو ثابت کرتا ہے دائماً. دائمہ کون سا ہے؟
دائمن. جیسے کان اللہ علیما، کیا معنی؟ اللہ جاننے والے ہیں. یہ ترجمہ نہیں ہوگا اللہ جاننے والے تھے، کیونکہ کانا کون سا ہے؟ دائمہ ہے. یعنی خبر جو ہے علم، علیم ہونا اس کو اللہ کے لیے ثابت کر رہا ہے دائماً. اور ایک کانا منقطع ہے، جیسے میں کہتا ہوں کانا زید شابن، زید جوان تھا، یعنی کس زمانے میں تھا؟ ماضی میں تھا، اب نہیں. تو کانا ناقصہ کتنے قسم پر ہوا؟ 2 قسم پر. ایک دائمہ جو خبر کو اسم کے لیے ثابت کرتا ہے دائماً، اور دوسرا کیا ہے؟ کانا منقطع جو صرف ماضی میں. وَكَانَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور کانا 3 قسم پر ہے. ناقصۃ، ایک ناقصہ ہے، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا فِي الْمَاضِي، اور یہ دلالت کرتا ہے کس بات پر کہ خبر جو ہے، اس کی خبر جو ہے وہ ثابت ہے اس کے فاعل کے لیے فی الماضی کے زمانے میں، ماضی میں. اما دائماً، پھر ماضی کے اندر یا تو یہ دائماً خبر ثابت ہوگی، جیسے کان اللہ علیماً حکیما، اللہ علم والے حکمت والے ہیں. او منقطعاً، یا کانا کیا ہوگا؟ منقطع ہوگا، جیسے کانا زید شابن، زید جوان تھا. وَتَامَّةٌ بھئی، اور کانا کی دوسری قسم کیا ہے؟ تامہ ہے، بمعنی ثبت و حصل، یہ ثبت اور حصل کے معنی میں ہے. اور بھئی یہ صرف فاعل چاہتا ہے، جیسے کان القتال ای حصل القتال، قتال ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی. قتال کس کو کہتے ہیں؟ جنگ. وَزَائِدَةٌ، اور ایک کانا زائدہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا يتغیر بِاسْقَاطِهَا معنی بِاسْقَاطِهَا معنی الجملتی، کہ بدلتا نہیں اس کو گرانے سے جملے کا معنی. کا قول الشاعری، جیسے شاعر کہتا ہے جیاد ابنی، تو یہ حمزہ وصل، جیاد ابنی ابی بکر تساما علی کان المسومۃ العرابی. جیاد ابنی ابی بکرن، ہم ابن کا حمزہ کیا ہوگا؟ حمزہ وصل ہے نا، درمیان میں گر جائے گا بھائی. تو میرا بیٹا جو ہے، جیاد جید کی جمع ہے، عمدہ گھوڑے مراد ہیں، عمدہ گھوڑوں کو کہتے ہیں بھائی، عمدہ گھوڑے. جیاد ابنی، میرے بیٹے کے عمدہ گھوڑے جو ہیں. کون میرا بیٹا؟ ابی بکرن، یہ بدل ہے جو کہ ابو بکر ہے. تساما بلند ہوئے، بلند ہیں، بلند ہو گئے. علا، یہ کانا زائدہ ہے. المسومۃ العرابی، مسومہ کہتے ہیں نشان زدہ، جس پر نشان لگایا گیا ہو، نشان زدہ. عراب عمدہ گھوڑا، اعلی گھوڑا. ترجمہ یوں مولانا، میرے بیٹے ابو بکر کے گھوڑے کے اعلی گھوڑے وہ فائق ہو گئے، بلند ہو گئے، یا یوں کہو بلند ہو گئے، یعنی بازی لے گئے. کن پر مولانا؟ علی المسومۃ العرابی، نشان زدہ عمدہ گھوڑوں پر. نشان زدہ عمدہ، بھائی بڑے گھوڑے جو مشہور تھے، جن پہ لوگوں نے نشان لگائے ہوئے تھے، یعنی کہ یہ اعلیٰ گھوڑے ہیں. میرے بیٹے کے گھوڑے ان گھوڑوں پر بھی کیا ہو گئے؟ بازی لے گئے، ان پر بھی بازی لے گئے اور ان پر بھی بڑھ گئے. تو محل استشہاد ہے کانا. یہ کانا کیا ہے مولانا؟ زائدہ ہے. اگر اس کو نکال بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے علی المسومتی پر جر بھی اس کو دے رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ ای علی المسومتی، خود بتلایا یہ کانا زائدہ ہے، اس کو نکال کر بتلا رہے ہیں. ای علی المسومتی. وَصَارَ لِلْإِنْتِقَالِ، اور سارا کس لیے آتا ہے؟ انتقال کے لیے. ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل ہو جانا، بدل جانا، یا ایک حقیقت سے دوسرے حقیقت کی طرف بدل جانا.
ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کیسے؟ صارت الطین حجرا، مٹی کیا بن گئی؟ پتھر بن گئی. حقیقت بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ یا صار زید غنیا، زید کیا؟ یا صار الفقیر غنیا، فقیر کیا بن گیا؟ تو حالت بدل گئی یا نہیں بدل گئی؟ تو یہ حالت کے انتقال کے لیے آتا ہے یا حقیقت کے انتقال. وصار للانتقال، اور صار انتقال کے لیے آتا ہے نا. صار زید غنیا، زید امیر بن گیا. غنی امیر کو کہتے ہیں مولانا دولت مند، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں دولت مند. سمجھ میں آیا؟ عربی میں امیر جو ہوتا ہے نا، امیر وہ سردار کو کہتے ہیں، اور دولت مند کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ غنی کہتے ہیں. وَأَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَضْحَى، اصبح کا معنی صبح کرنا، امسا شام کرنا، اضحى چاشت کرنا. تدل یہ دلالت کرتے ہیں علی اقتران مضمون الجملۃ بتلک الاوقات، اقتران کا معنی ملنا، ملنا. یہ دلالت کرتے ہیں مضمون جملہ کے ملنے پر، علی اقتران مضمون الجملۃ، مضمون جملہ کے ملنے پر. کس چیز کے ساتھ؟ بتلک الاوقات، ان اوقات کے ساتھ. اصبح کس کے ساتھ؟ صبح کے ساتھ. امسا کس کے ساتھ؟ شام کے ساتھ. اضحیٰ کس کے ساتھ؟ چاشت کے ساتھ. چاشت جانتے ہو کون سا وقت ہے جی؟ سورج اب تھوڑا بلند ہو جائے مولانا، صبح کے وقت تھوڑا سا. اچھا جی. نحو اصبح زید ذاکرا، زید ذاکر ہوا کس وقت؟ صبح کے وقت ذکر کرنے والا ہوا. بھئی مضمون جملہ کا لفظ آیا. مضمون جملہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ مضمون جملہ اس کو کہتے ہیں مولانا کہ خبر کے مصدر کو مضاف کر دیں مبتدا کی طرف. مضمون جملہ کس کو کہتے ہیں؟ خبر کے مصدر کو مبتدا کی طرف کیا کر دیں؟ مضاف کر دیں. تو لکھتا نہیں ہوتا کیا بات؟ یہ ابھی ایسا طالب علم آپ نے دیکھا جس کے پاس پینسل نہ ہو، قلم نہ ہو، وہ بھی کوئی طالب علم نہیں. کتنی قیمتی باتیں ہیں یہ، تو ایک ایک لکھنی چاہیے. ہاں، خبر کے مصدر کو مضاف کر دیں کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. دیکھو زید قائم، یہ جملہ ہے. مضمون جملہ بناؤ بھائی. مضمون جملہ کیا بنے گا؟ خبر کیا ہے؟ قائم. قائم کا مصدر کیا ہے؟ قیام. قیام کی اضافت کر دو مبتدا کی طرف، قیام زید. تو قیام زید یہ مضمون جملہ ہے. مضمون جملہ کیا ہے؟ قیام زید. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ مضمون جملہ کو جوڑ دیتے ہیں کس چیز کے ساتھ؟ ان کے جی، یہ مضمون جملہ کو جوڑ دیتے ہیں ان اوقات کے ساتھ. کیا کرتے ہیں؟ ان اوقات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. تو اصبح زید ذاکرا، ذاکرا کا مصدر نکالو ذکر، اور اس کی اضافت کرو مبتدا کی طرف ذکر زید. ذکر زید. تو ذکر زید یہ ہوا. اور تو معلوم ہوا ذکر زید یہ کس وقت میں تھا؟ صبح کے وقت میں. کان ذاکرا فی وقت صبح، یعنی ذاکر تھا، ذکر کرنے والا تھا، وہ کس وقت؟ صبح کے وقت. یا اگر امسا ہوتا تو شام کے وقت، اضحیٰ ہوتا تو چاشت. وہ بھی معنی سارا. اور کبھی کبھی یہ کس معنی میں آتے ہیں؟ سارا کے معنی میں. اب صبح وغیرہ کا معنی اس میں نہیں آئے گا. اصبح زید غنیا کیا معنی؟ صبح کا ترجمہ اب نہیں ہوگا، اب یہ سارا کے معنی میں ہے. زید کیا ہو گیا؟ غنی ہو گیا. بس سمجھ میں ہے. اسی لیے تو سارا کے معنی میں کہا. اگر اصبح زید غنیا تو پھر تو غنا زید صبح کے وقت میں ہوا.
پھر تو کوئی فرق نہ رہا، سمجھ میں ہے؟ تو سارا کے وقت سارا کے معنی میں ہے زید غنی ہوا، زید غنی ہوا۔ وتامتن، اور کبھی یہ کیا آتا ہے مولانا؟ تامہ ہونے کا کیا معنی ہوگا؟ یہ خبر کو نہیں چاہیں گے بلکہ صرف کس کو چاہیں گے؟ فاعل کو چاہیں گے۔ اور اس صورت میں بمعنی دخل فی الصباح والضحى والمساء، صبح میں داخل ہونے اور چاشت میں داخل ہونے اور شام میں داخل ہونے کے معنی میں ہوں گے۔ اصبح زید، کیا معنی؟ زید صبح کے وقت میں داخل ہوا، یعنی اس نے صبح کی۔ امسا زید، کیا معنی؟ شام کی۔ اضحى زید، زید نے چاشت کی۔ تو سمجھ میں ہے؟ تو یعنی اس وقت میں وہ داخل ہو گیا۔ اب یہ تامہ ہے معنی۔ وَظَلَّ وَبَاتَ يَدُلَّانِ عَلَى اقْتِرَانِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ بِوَقْتَيْهِمَا، یہ بھی اسی طرح ہے، ظَلَّ اور باتا بھی دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ مضمون جملہ ملا ہوا ہے بِوَقْتَيْهِمَا، ان دونوں کے وقت کے ساتھ، ظَلَّ اور باتا کے وقت۔ ظَلَّ کا معنی ہوتا ہے مولانا دن گزارنا، اور باتا کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا۔ ظَلَّ زَيْدٌ كَاتِبًا، زید نے دن گزارا کس طرح؟ کتابت کرتے ہوئے۔ بَاتَ زَيْدٌ كَاتِبًا، زید نے رات گزاری کتابت کرتے ہوئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نحو ظل زید کاتبا، زید نے دن گزارا کتابت کرتے، وہ بمعنی سارا، اور کبھی یہ کس معنی میں آتے ہیں؟ اور ظل زید کاتبا کیا معنی؟ ظل زید غنیا، زید کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا، بس۔ پھر ظل اور باتا کا اپنا ترجمہ اس میں زمان وقت کا نہیں آئے گا۔ جی بھئی اوپر اصبح، امسا، اضحا کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ وہ بھی مضمون جملہ کو اپنے وقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ ظلہ اور باتا بھی کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنے وقت کے ساتھ جوڑ دیتے۔ نیز وہ بمانے سارا کے آتے ہیں، یہ بھی بمانے، تو بھائی کٹھی بات ذکر کر دیتے، آپ نے تین کو ذکر کیا پھر دوبارہ وہی دو کو الگ کر کے پھر وہی بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھئی فرق ہے، ان میں بتلایا تھا کہ تامہ بھی آتے ہیں اور ان میں یہ ذکر نہیں آیا۔ وہ کبھی کیا آ جاتے ہیں؟ تامہ، یہ کا تامہ آتے ہیں عربی میں مولانا، لیکن اتنے قلیل ہیں، اتنا قلیل ہے کا تامہ آنا کہ گویا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ وَبِمَانِ الصَّارَ وَمَا زَالَ وَمَا فَتِئَ وَمَنْ فَكَّ وَمَا بَرِحَ وَمَنْ فَكَّ تَدُلُّ عَلَى اسْتِمْرَارِ ثُبُوتِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا مُسْقَبِلَهُ۔ اچھا جی، ما زال، ما فتح، ما برح اور منفق کا دلالت کرتے ہیں علی استمرار ثبوت خبرها کہ ان کی خبر ثابت ہے، لفاعلها ان کے فاعل کے لیے، ان کی خبر ان کے فاعل کا، ان کی خبر کا ثبوت ان کے فاعل کے لیے استمرار کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ مستقبلہ، جب سے اس نے اسے قبول کیا ہے، جب سے فاعل نے اس خبر کو قبول کیا ہے۔ جیسے دیکھیے مولانا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ ما زال زید امیرا، زید ہمیشہ سے امیر ہے، زید ہمیشہ سے، دیکھیے ما زال کا اسم کون؟ زید، اس کی خبر کیا؟ امیر۔ اچھا معلوم ہوا ما زال نے کیا فائدہ دیا کہ یہ عمارت جو ہے، یہ امارت جو ہے زید کے لیے ثابت ہے، استمرار کے ساتھ ثابت ہے، جب سے اس نے اس کو قبول کیا ہے، جب سے زید میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے امیر بننے کی، وہ اس وقت سے کیا ہے؟ امیر ہے، ہمیشہ سے امیر ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ہمیشہ سے امیر پہ اعتراض ہوتا تھا نا کہ زید تو پہلے بچہ تھا، کیا اس وقت بھی وہ سردار تھا اور امیر تھا؟ بھائی جب سے اس میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ کیا ہے؟ تو دیکھو ما زالہ نے فائدہ دیا، اس نے کس بات کا؟ یہ دلالت کر رہا ہے کہ علی استمرار ثبوت خبرها لفاعلها، کہ اس کی خبر کا ثبوت ہے، کس کے لیے؟ اس کے فاعل کے لیے۔ کس طریقے پر؟ کہ اس کی خبر کا ثبوت اس کے فاعل کے لیے استمرار کے طریقے پر ہے، مستقبلہ، جب سے اس نے اس کو قبول کیا۔ وَيَلْزَمُهَا حرف النفی، اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ یہ ما فتح، یہ ما حرف نفی ہے، ما برح یہ حرف نفی ہے، من فک یہ کیا ہے؟ حرف۔ بھئی دراصل ان سب کا معنی ہے جدا ہونا۔ کیا ہونا؟ جدا ہونا، غیر دائم بھئی۔ اور جب ما اس پر داخل ہو گیا تو اب اس نے اس کی نفی کر دی، جدائی کی
نفی کر دی. زائل کا کیا معنی ہے مولانا؟ زوال. یہ سب دلالت کرتے ہیں زوال پر. اور جب ان پر ما داخل ہو گیا تو اس نے کس چیز پر دلالت کی؟ عدم زوال پر. اور یہی ان کا معنی ہے ہمیشہ ہمیشہ. ہر ایک کا ترجمہ ہے زید ہمیشہ سے امیر ہے. اگر ما کو ہٹا دیں تو پھر تو زائل ہونے کا معنی ہوا. تو ما کی وجہ سے ان کے اندر کون سا معنی آ گیا؟ ہمیشگی کا معنی آ گیا. وما دام يدل على توقيت امر بمدت ثبوت خبرها لفاعلها. اور ما دام دلالت کرتا ہے على توقیت کا معنی وقت بیان کرنا. امر معاملہ، کوئی بات کسی معاملے کے وقت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. بمدت ثبوت خبرها لفاعلها، اتنی مدت تک جب تک اس کے فاعل کے لیے اس کی خبر ثابت ہو. اتنی مدت تک جب تک اس کے فاعل کے لیے اس کی دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. اقوم ما دام الامیر جالسا، میں کھڑا رہوں گا ما دام الامیر جالسا، جب تک امیر بیٹھا ہے. دیکھو جب تک امیر بیٹھا ہے میں کھڑا رہوں گا. تو میرے لیے میرے قیام کی میرا قیام کا وقت کتنا ہے؟ جب تک امیر. تو جب تک امیر کے لیے جلوس ثابت ہے، جب تک مادامہ کے اسم کے لیے اس کی خبر ثابت ہے، اس وقت تک میرا قیام بھی. تو دیکھو اس نے دلالت کی توقیت امر پر، ایک چیز کا وقت بیان کیا. اور وہ کیا چیز تھی؟ کیا چیز تھی؟ میرا قیام تھا. اور آگے کیا آیا؟ بمدت ثبوت خبرها لفاعلها، جب تک اس کی خبر ثابت ہو اس کے فاعل کے لیے. دیکھو جملے پہ غور کرو پھر سمجھ میں آئے گا. اقوم ما دام الامیر جالسا، اقوم ایک فعل ہے اور یہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ متکلم کے لیے. متکلم اپنے لیے قیام ثابت کر رہا ہے. اور یہ قیام کب تک ہوگا؟ کتنی مدت تک ہوگا؟ کہتے ہیں اتنی مدت تک جب تک کہ مادامہ ہے. مادامہ کا اسم کون؟ الامیر. مادامہ کی خبر کون؟ جالسان. جب تک امیر کے لیے جلوس ثابت ہے، جب تک مادامہ کے فاعل کے لیے مادامہ کی خبر ثابت ہے، اس وقت تک اقوم میرا قیام بھی ثابت ہے. اب سمجھ میں آیا ترجمہ؟ تو یہ مادامہ دلالت کرتا ہے علی توقیت امر، کسی معاملے کے وقت کو بیان کرنے پر. بمدت ثبوت خبرها لفاعلها، اتنی مدت تک، یہ یوں کہو، ہاں بس اتنی مدت، یوں کرو، اس کے فاعل کے لیے اس کی خبر کا ثبوت جتنی مدت تک ہو. آخر سے ترجمہ کرو. مادامہ دلالت کرتا ہے کسی معاملے کا وقت بیان کرنے پر اتنی مدت جب تک کہ اس کے فاعل کے لیے اس کی خبر ثابت ہو. نحو اقوم ما دام الامیر جالسا ولیس يدل على نفی معنی الجملۃ حالا. اور لیس کس پر دلالت کرتا ہے؟ جملے کے معنی کی نفی پر. زید قائم کا کیا معنی؟ زید کھڑا ہے. لیس زید قائما کیا معنی؟ زید کھڑا. تو نفی پہ کس نے دلالت کی؟ لیس حالا. لیکن کس زمانے میں؟ حال میں. کہ زید کے لیے قیام کس زمانے میں نہیں ثابت؟ حال میں نہیں ثابت. قیل مطلقا، اور بعض علماء کہتے ہیں مطلقا حال کی نفی کے لیے لیسا نہیں آتا بلکہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے. ماضی کی بھی نفی ہو سکتی ہے، حال کی بھی، اور استقبال کی بھی نفی ہو سکتی ہے. وقد عرفت بقیت احکامها فی القسم الاول فلا نعیدها، اور تحقیق آپ جان چکے ہیں اس کا افعال ناقصہ کے باقی احکام قسم اول کے اندر. فلا نعیدها، تو ہم ان کا اعادہ نہیں کریں گے، ان کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. بھائی هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.